آئی ہوئی ہے بات پہلے سے۔ ہاں تھوڑی اس سے پچھلے ہفتے حجاب کے اوپر تھوڑا سا کچھ میں سرسری اشارے تو کیا تھا. ہاں تو بھائی آج کیوں اٹینڈنس کم کیوں ہے بہت آج یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں خاری صاحب اچھا بھائی تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں. ایک دو منٹ ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے حجاب. تو میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب میں حجاب کس کو کہا گیا ہے اس کو بتانے کی کوشش کروں گا. حجاب ایک عربی ورڈ ہے. جب کبھی ہم اس ورڈ کو سنتے ہیں حجاب تو اس کو فوراً ہم منسلک کر دیتے ہیں عورتوں کے ساتھ کہ عورتوں کو کچھ حکم دیے گئے ہیں جو وہ اپنے آپ کو کلیڈنگ کرے، اپنے آپ کو کور کرے. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حجاب کا تعلق عورتوں کے فزیکل کورنگ سے ہے. جبکہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر قرآن میں نے ٹاپک آج یہ اس لیے خاص طور سے چنی ہے کہ میں کچھ باتیں بتاؤں جس کے اندر حجاب کا تعلق مردوں سے ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ بیشتر اس کا تعلق مردوں سے زیادہ ہے، عورتوں سے کم ہے. عورتوں سے ضرور قرآن کے اندر عورتوں کے حجاب کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہے، لیکن زیادہ تر اس کا معاملہ مرد اور عورت دونوں سے ہے. پورے ہیومن سوسائٹی سے اس کا تعلق ہے. اور قرآن میں یہ لفظ قریب 7 مرتبہ وارد ہوا ہے. 7 مرتبہ وارد ہوا ہے اور 2 مرتبہ اور کسی یہی مادہ وارد ہوا ہے، تو شاید میرے خیال سے ٹوٹل 9 مرتبہ ہوتا ہے. اور ان تمام آیتوں میں جہاں پر حجاب کا لفظ وارد ہوا ہے وہ حیرت انگیز طور پہ بات وہ عورت ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ وہ عورت ہے ہی نہیں، وہ مرد سے تعلق کرنے والی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے قرآن کے اندر کوئی پردے کی آیتیں یا پردے کا حکم نہیں ہے. بلا شبہ ہے، لیکن وہ ایک الگ پیرل میں ہے. ہم لوگ اس میں یہ دیکھیں گے کہ عورت کو پردہ جو کرنا ہے، جو ہماری بیویاں بہنیں اور مائیں جو پردہ کرتی ہیں، ان کے پردے کے حکم قرآن میں کس طریقے سے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس میں اس کو کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. ان دونوں کی بھی ایک کمپیریزن آئے گی آپ کے سامنے. جب کبھی بھی ہم حجاب کا لفظ سن رہے ہیں تو عورت کا وہ ہیڈ گیئر یاد آتا ہے ہم کو، یا وہ نقاب یاد آتا ہے جو چہرے پہ ڈالی ہوئی ہے. اب جیسے میں بہت کامن سینس کا آدمی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں. میں چیزوں کو بہت ہی کامن سینس میں بیان کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں کیا میں بیٹھا ہوں؟ میں حجاب میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے اپنی باڈی کو کور کر رکھا ہے. آپ بھی اپنی باڈی کو کور کر رکھ کے بیٹھے ہیں.
سمجھ رہے آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو. حجاب ابھی پھر وہی چہرے پہ جا رہا ہے آپ کا دماغ, یا سر پہ جا رہا ہے. ہاں ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں تو ہماری سطر کو ڈھانپتے ہیں, ہم لوگ ہماری باڈی کے ان پارٹس کو ہم لوگ ایک دوسرے سے ہائڈ کرتے ہیں, اس پہ اس کا پردہ کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو نظر نہ آئے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا چیز کور کرتے ہیں اس کے پرائیویٹ پارٹ کو کور کرتے ہیں, کیا لڑکا ہو یا لڑکی. تو سب سے پہلا پردہ آپ اپنے ڈریس سے شروع کرتے ہیں جس کا تعلق آپ کی خود کی جسم سے ہے, یا عورت ہو یا مرد. ٹھیک, تو ہم کو اب یہ غور کرنا ہے کہ قرآن میں کن باتوں کی اجازت دی گئی ہے کہ کون سے پارٹ آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں اور کون سے پارٹ ہے جس کو کمپلسری آپ کو ہائڈ کرنا ہے. حجاب وہی ہے, یعنی میں ابھی بات کر رہا ہوں پہلے فزیکل حجاب کی, پھر اس کے بعد میں آؤں گا اس کا نفسیاتی پہلو کے اوپر. حجاب دراصل قرآن دونوں ٹرمنالوجی دونوں سینس میں یوز کیا ہے. نفسیاتی طور پہ اس کا انسسٹنس زیادہ ہے نسبتاً فزیکل کپڑوں سے. فزیکل کپڑوں میں تو ہماری فطرت کے تھرو جانتے ہیں یار کہ ہم کو ننگے نہیں گھومنا چاہیے. ہاں السلام علیکم, السلام علیکم. آئیے بھائی, آئیے 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 بھائی, بڑا انتظار رہ رہا ہے آج کل سب کا. نسیم صاحب تھوڑے سے آپ ادھر سرک جائیے, خالی ہمارے شرفو بھائی ادھر آ جائیں. اچھا, آپ اگر قرآن میں جہاں پر بھی حجاب کا لفظ آ رہا ہے, پوری 8 جگہ پہ وارد ہوا ہے. میں آپ کے سامنے ابھی آیتیں بیان کروں گا کہ کن کن جگہ پہ وارد ہوا ہے. ان تمام جگہوں پہ حجاب کروانے کا مقصد خدا ایک بتا رہا ہے. جیسا روزے رکھانے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اسی طریقے سے حجاب کا ایک مقصد ہے. حجاب کا سنگل مقصد ہے کہ وہ آپ کی طہارت کرے, کہ آپ اس سے طاہر بنے. مطہر ہوں یعنی سو دیٹ یو گیٹ پیوریفائڈ, پیوریفیکیشن. جیسے سوم کا لب لباب آپ دیکھتے ہیں تو متقی ہونا ہے, تو حجاب کا لب لباب اگر آپ دیکھیں گے تو طاہر ہونا ہے. یعنی طاہرون کا لفظ آتا ہے اس کے اندر, یعنی پاک کر دینا چاہتا ہے خدا, آپ کی طہارت کرنا چاہتا ہے, آپ کو کلین اپ کرنا چاہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے حجاب کا جو نفسیاتی پہلو ہے, جو نفسیاتی پہلو ہے, وہ نفسیاتی پہلو کیا ہے کہ آدمی ہر فحش کس کو کہیں گے؟ عربی کا لفظ ہے بھائی فحش. فحش کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ان پرنسپلڈ ہے, ہر وہ چیز جو اصول کے خلاف ہے. شادی شدہ زندگی رکھ کے کسی عورت سے تعلق رکھنا وہ فحش ہے, کہ غیر اصولی کام کر رہا ہے. میں آپ کو جھوٹ بولوں فحش ہے, میں آپ کو دھوکہ دوں فحش ہے, میں آپ کا مال لوٹ کے کھا دوں سب فحش ہے. ہر وہ کام جو اصول کے خلاف ہے, جس کو میں کہتا ہوں ان پرنسپل بیہیویئر, وہ فحش ہے. اب آپ کو پوری قرآن کے اندر یہ حجاب کی تمام آیتیں نفسیاتی حجاب کروا رہی ہے ان تمام ایول سے بچنے کے طریقوں کو, کہ آپ حجاب کریں برائیوں سے. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم شیطان کے نقش قدم پر بھی نہ چلو, اس کے نقش قدم پر بھی نہ چلو. ڈونٹ فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیطان. کیا مطلب ہوا اس کا؟
بھائی شیطان جو سکھا رہا ہے آپ نے کیا کہا ہے ابھی؟ آپ کا تو اس کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، باقی تو اور کچھ کیا ہی نہیں آپ نے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ السلام علیکم، آئیے السلام علیکم. تو اس میں ہوا کیا ہے؟ میں تو خالی پیچھے گیا. جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، کیونکہ گندی مثال ہے لیکن آپ سارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے تو میں بات کر سکتا ہوں. آپ کسی جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، آپ ایک شادی شدہ انسان ہیں، ڈیسنٹ لائف گزار رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کو ایک حسین خاتون دکھ جاتی ہیں، اس سے آپ بات کرتے ہیں، وہ بات کی ریسپانس کرتی ہے آپ کو. آپ اللہ کے بندے ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں وسیم بھائی کی، نیک انسان ہے نسیم بھائی. تو یہ اپنے دل کو بہلائیں گے، ارے میں کیا کیا، خالی بات کیا. کیا قرآن منع کر رہا ہے کیا کسی نامحرم سے بات کرنے کے لیے؟ بات کرنے میں کیا ہے یار؟ ارے اتنی بیکورڈنس اسلام میں کہ ایک اجنبی عورت سے بات بھی نہیں کی جا سکتی، دوستی کرنے میں کیا؟ عرفان بھائی بہت مسکرا رہے ہیں. ہاں تجربہ ہے میرے خیال سے. ہاں استاد، یہ ایک کالج کے بچے ہیں، یہ پورے ان کو سب معلوم ہے یہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انٹیمیسی تھوڑی اور بڑھی، تو بولے کافی ڈے چل کے کافی پئیں گے. پھر آپ بولتے یار یہ کیا کر رہا ہوں، ایک شادی شدہ زندگی، بچے چھوٹے چھوٹے پہ کیا کر رہا ہوں. ارے پاگل ہو گیا ابھی محمد، کچھ بھی تو نہیں کر رہا تو. ارے کسی ایک عورت کے ساتھ میں بیٹھ کے اس کو کافی پلانا یا اس کے پیسوں سے کافی پینا کیا ہے یار؟ یو بلڈی ایڈیٹ، یو آر سو بیکورڈ. آپ جا کے کافی پیتے اس کے ساتھ، پل سر پہ بٹھا کے لگے جاتے اس کو. پھر آگے کیا کیا ہوتا سب معلوم ہے. ہاں پھر وہ نوبت فلم تک آ جاتی، پھر وہاں سے نکل کے ہوٹل کے کمرے تک آ جاتی. تو بھائی جس ٹائم پہ آپ کے استاد محترم مسٹر شیطان کوئی آپ کے ساتھ چال چلتے ہیں، چال ایسی چلی جائے گی اس کی، وہ آپ کو برائی نہیں دکھے گی. نقش قدم یہی ہے، وہ برائی دکھے گی ہی نہیں آپ کو. آپ پہلے ہی اسٹروک کے اندر بول دیجئے بھائی صاحب یہ گلی میرا راستہ نہیں ہے، اس کا پتہ میرے کو بتا کیا ہو رہا ہے آپ، میں اس پہ چلا تو میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اس کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن آپ طاہر کب ہو رہے ہیں آپ؟ جب آپ یہ پروسیس سے گزرے. تو اس پروسیس سے گزرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ حجاب کیا، ان برائیوں سے پردہ کیا آپ نے جو آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہی تھی. اس کو بولا سوری، میں تمہارا چیلا نہیں بن سکتا اس کے اندر. یہ جو رکا، قرآن اس کو متقی کہتا ہے. احتیاط برتنے والے لوگ جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے کہ کہیں میرا انجام خراب نہ ہو جائے، احتیاط برت کے جب رک گیا وہ، تو وہاں وہ متقی کہلایا. اور یہ تقویٰ اس کو اسی ٹائم پہ مل سکا جب کہ اس کا قلب پیور تھا. اگر قلب میں اگر کالک ہے تو آپ اس کے پیچھے چلے جاتے. ٹھیک صاحب؟ تو یہ کاغذ میرے لیے پرابلم کر رہا ہے، تو سوچ رہا ہوں کہ اپنے والی پہ آ جائے. اب آپ نکالیے، چلیے میں اپنے من سے بولتا ہوں. اب یہ کاغذ کے نوٹس مجھے کام نہیں کر رہا اتنا. 4251 نکالیے آپ. ایک بڑی عجیب سی آیت ہے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حجاب میں سے کلام کیسے ہوتا ہے. اللہ کلام کرنے کے طریقے بتا رہا ہے بشر سے. 42 سورہ شورا ہے، اس کی 51. ہاں پڑھیے، یا اردو میں پڑھ دیجیے، یا عربی سے شروع کر کے اردو میں آ جائیے.
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. ٹھیک. اور کسی آدمی کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ٹھیک. مگر وحی کے ذریعے سے ٹھیک. یا پردے کے پیچھے سے ٹھیک. یا وہ کسی فرشتوں کو بھیجے کہ وہ وحی کر دے ٹھیک. اس کے اذن سے ٹھیک. جو وہ چاہے. ٹھیک. بس رک جائیے. اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے اللہ تین میکینزمز کے. تین میکینزمز. ایک فرسٹ میکینزم ہے کہ وہ اللہ آپ پر وحی کرے. اللہ آپ پر وحی کرے. یا پھر اس کے بعد یا ہے ایک تو وحی کرے یا حجاب میں سے اللہ کلام کرے. یا حجاب میں سے اللہ کلام کرے. پھر تیسرا میتھڈ یا اپنے رسول کو بھیجے. یا تو فرشتہ لکھے. نہیں رسول عربی اپنوں کو عربی آتی بھائی. یہ مترجم کا ترجمہ ہی نہیں آتا آپ لوگوں کو. عربی میں رسول ہے فرشتہ ہے. فرشتے کو عربی میں ملائکہ بولتے ہیں. اپنے کو اتنا معلوم ہے پکا. وہاں ملائکہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. نہیں رسول کا. ہاں کیا لکھا ہوا ہے عربی میں؟ ہاں مترجم کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ فرشتے. کیا یہ کیا کیے بھائی مترجم صاحب ہمارے اردو میں فرشتے ہی کرتے. فرشتہ. فرشتے کو ارے رسول لکھا ہوا ہے یار. اللہ رسول بھیجنے کی بات کر رہا ہے فرشتے کو بھیجا رہا ہے. سوچئے. تو میں ابھی ان تینوں پروسیس کے اوپر میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ میری باقاعدہ طریقے سے اس موضوع کے اوپر ایک تقریر ہے. اس کا عنوان ہے روح. اس روح کی تقریر کو اگر آپ سن لیں گے تو یہ تینوں میتھڈ سے کیسے کلام ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں خدا بشر سے کیسے کلام کرتا ہے میں نے اس کے اندر کافی لمبے طریقے سے سمجھایا ہے. تو وہاں آپ لوگ اس کو سنیے ورنہ بات بہت لمبی چلی جائے گی. تو اب یہاں ہماری ٹاپک کے اندر اس میں سے صرف ایک ہی بات امپورٹنٹ ہے کہ اللہ حجاب میں سے کلام کرے. اللہ حجاب میں رہے اور وہ آپ سے کلام کرے. اب یہ اللہ حجاب میں سے کلام آپ سے کب کرے گا؟ اللہ کو حجاب میں سے کلام کر رہا ہے تو کب کرے گا؟ آپ حبیب بھائی کو بھی سن رہے ہیں, آپ مودودی صاحب کو بھی سن رہے ہیں, آپ وحید الدین صاحب کو بھی سن رہے ہیں, آپ فلاں شیخ الحدیث کو بھی سن رہے ہیں, آپ ان کو بھی سن رہے ہیں, آپ ان کو بھی سن رہے ہیں. کتنی باتیں ایک ساتھ سمجھ سکتے ہو؟ پوری جاتی دماغ میں جاتی تو ایک ہی جاتی, وہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے آپ کو, اس کے دیوانے ہوتے آپ. سی پی ایس والے سی پی ایس کے دیوانے ہو گئے, جماعت اسلامی والے جماعت اسلامی کی, تبلیغی جماعت والے تبلیغی جماعت کے دیوانے ہو گئے, کیونکہ اس کی سنیں آپ. تو جب تک آپ تمام انسانی کلام سے پردہ نہیں کریں گے, حجاب نہیں پکڑیں گے آپ اس کا, آپ اگر اللہ کی آیت سمجھنا چاہ رہے ہیں تو کس کو سنیں گے آپ؟ اللہ کو سنیں گے. اللہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ حجاب جس کے اندر سے اللہ بات کر رہا ہے آپ سے؟ کہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ؟ اللہ حجاب میں اور وہاں سے کلام کر رہا ہے. کہاں ہے وہ حجاب؟ کہاں ہے خدا؟ اس کتاب میں ہے. اس کتاب کے اندر سے اللہ بات کر رہا ہے. اللہ آپ کے سامنے ہے تو اس کا کلمہ سامنے ہے آپ کے بھی. کلمہ کتاب کی شکل میں ہے, کلمے میں سے بات نکل کر باہر آ رہی ہے آپ تک. یہ بات آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ تمام انسانی افکار سے حجاب نہیں کریں گے, جب تک کہ اللہ کی کلام آپ کو نہیں مل سکتی ہے, یہ گارنٹی. سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی ہمارا رسول کوئی اللہ کی بات بتاتا ہے
تو شیطان مردود کیا کرتا ہے؟ اس کے بتائے ہوئے میں اپنی بات کو ملا دیتا ہے. آج اللہ کے کلام کے ساتھ میں کن کن کی باتیں ملی ہوئی آپ کے پاس؟ پورے مفسرین. جن کو آپ حضرت قبلائیں کہہ رہے ہیں، خدا اس کو کہہ رہا ہے شیطان اپنی بات کو ملا دیتا ہے اس کے اندر. یہاں عربی آیت میں کیا لکھا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا. رسول. ترجمہ کیا کیا اس نے؟ فرشتہ. اللہ کی بات کو بدلا کس نے؟ میں نے بدلا. آپ اگر پردہ نہیں کریں گے ان لوگوں سے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر تدبر نہیں کریں گے، تو آپ کو اللہ کی آیت کی روح کبھی بھی نہیں ملے گی. اور اللہ کی آیت کی روح اگر آپ کو نہیں ملی ہوئی ہے، آپ کوئی ہدایت پہ نہیں چل سکتے. اب صاحب آپ دیکھیے، وہ ایک آیت ہے جس کے اندر، ہاں اب آپ نکالیے 19 نمبر کا سورہ، سورہ مریم ہے 19 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 16 اور 17. پڑھیے حاجی صاحب. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين. زور سے حاجی صاحب، زور سے ریکارڈنگ میں بھی آنا ہے. ہمارے ڈاکٹر شریف صاحب پرسوں ہی کمپلین کر رہے تھے کہ حبیب صاحب آپ کے مرکز کے اندر بہت ہی ڈس آرگنائزیشن ہے. احمد آباد کے ہمارے ڈاکٹر شریف بہت ہی نیک انسان ہے. انہوں نے کمپلین کیا کہ جو آپ سے کوسچن کر رہا ہے اس کی آواز تو ریکارڈ میں آتی نہیں، ہم کو کیسے معلوم پڑے کہ کوسچن کیا ہوا تھا. آپ سے ایک کام کیجئے، کوئی مائک کا انتظام یا ایسا کیجئے کہ سوال کرنے والے کی آواز بھی ریکارڈ کے اندر پراپرلی آئے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر صاحب کا سجیشن ہے. ہاں سورہ مریم کی 16 اور 17 نکالیے. جی ہاں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی. پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. مریم نے کہا میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے. ٹھیک، اس کا ترجمہ کیجیے. ایک ہے وہ پڑھیے 16. اور کتاب میں ہاں اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو. یعنی یہ کیا بات ہوتی ہے اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو؟ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی مریم کے اصولوں کو تم یاد کرو. کتاب اصول کو بھی کہتے ہیں، طریقہ کار کو بھی کہتے ہیں، قانون کو بھی کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں. کتبہ ہم نے تم کو فرض کر دیا، ہم نے تم پہ لکھ دیا، ہم نے تم کو اصول بتا دیے. تو اصولوں کے تحت میں جو کتاب میں اصول بتائے گئے مریم کے، وہ کیا اصول تھے، مریم کی پریکٹس کیا تھی، ان اصولوں کو تم یاد کرو. ٹھیک، آگے جائیے. جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی. رک جائیے. جبکہ وہ اہل خانہ کے علاوہ، یہ ترجمہ ہے اس کا، اپنے گھر والوں کے علاوہ، اونلی اہل خانہ. اہل خانہ کون ہے بھائی؟ آپ کے اہل خانہ کون ہے؟ آپ کے والد ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، یہ آپ کے اہل خانہ. ان لوگوں کے علاوہ لوگوں سے مریم نے علیحدگی اختیار کی اور وہ گئی مشرقی مکان کی طرف. چلیے ایسی مان لیتے کہ کوئی ایسٹ کی طرف ایک مکان تھا، وہاں چلی گئی. میں بھی حالانکہ چاہو تو میں بول سکتا ہوں کہ مشرقی مکان قرآن میں کس کو کہا گیا. یہاں پر بنیادی طور پہ کوئی کمروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی گھروں کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے مشرق جو کہتے ہیں نا، شرق سے منا والا سے، یعنی جہاں سے کوئی چیزیں پھوٹتی ہے،
جہاں سے نور پھوٹتا ہے. اسی لیے آپ بولتے ہیں مشرق، صبح کا سورج جہاں سے نکلتا ہے، یعنی شراق کا ہونا، یعنی وہاں سے کسی روشنی کا پھوٹنا، یعنی روشنی پھوٹنے والی جگہ کی طرف مریم آگے بڑھی. روشنی کائے میں سے پھوٹتی ہے بھائی؟ ربانی تعلیمات کے اندر جو روشنی ہوتی ہے، خدا اپنی ربانی تعلیمات کو نور کہہ کے پکارتا ہے. وہ نور نکلنے کی جگہ کی طرف آگے گئی، یعنی اس نے اس طرف بڑی آگے، اور اس نے سوائے کا لفظ ہے اس کے اندر، سوائے اپنے اہل خانہ کے تمام لوگوں سے اس نے کیا کیا؟ حجاب کیا. بات کلیئر ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نورانی تعلیم چاہیے، تو آپ نورانی تعلیم کی طرف کعب آئے بھائی؟ قرآن کا ہی اٹھایا. ابھی تک تو کچھ سمجھ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑے نہیں ہم لوگ. ہاں، کوشش یہی کر رہے ہیں. تو آپ مشرقی تعلیم کی طرف آگے بڑھ گئے. ڈیوائن نالج خدا کی کیا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے، کوشش میں لگے. اس کوشش کے اندر جو مریم کا جو اصول تھا، مریم کے اصول سے ہم کو بات سمجھا رہا ہے. مثال مریم کی ہے، کرنا ہم کو ہے. مثال مریم کی ہے، مریم کی ایگزامپل لایا خدا نے کہ مریم نے کیا کیا. مریم نے اہل خانہ کے علاوہ تمام سے پردہ کیا تھا. ٹھیک، تب اس کے بعد جب وہ پردہ کرتی ہے، کن سے؟ سارے لوگوں سے، تو ایک پروسیس بگن ہو رہا ہے وہاں سے. یہ پروسیس بگن ہو رہا ہے، خدا حجاب میں سے بات کر رہا ہے اس کے ساتھ. اب حجاب میں سے کیا ہو رہا ہے بتائیے. اس نے حجاب پکڑا، یہ آیت ہے، بڑھیا. تقاضت، اس نے حجاب پکڑا، یعنی اس نے آڑ پکڑی. عادل بھائی، شرفو بھائی، سوری، یو آر آل بزنس مین، یو آر آل ٹریڈرز، یو آر آل ورلڈلی پیپل. آئی ڈونٹ وانٹ، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میں ربانی تعلیم کیا ہے اس کی طرف میں جانا چاہتی ہوں. میرے سوائے فیملی کے لوگوں کے، میں تمام لوگوں کی نہ دوست ہوں، نہ ان کی دشمن ہوں، اور نہ ہی ان سے میرا کوئی سروکار ہے. ٹھیک، تب اس نے حجاب اللہ کا یعنی لوگوں سے لیا، لوگوں کا حجاب ایکوائر کیا، اور جب وہ اپنے مشرقی مکان کی طرف گئی تو اللہ نے اس کے ساتھ میں ایک پروسیس شروع کیا. وہ پروسیس کیا شروع کیا بتائیے. جی، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا. ارے اپنا رسول بھیجا ہے یار، اس کی ماں کا ٹوٹا ہمارے کیا کرنا ہے. روحنا، روحنا سوری، وہاں رسول بھی نہیں ہے، وہ روحنا. اور ہم نے نہیں وہ عربی میں پڑھا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. وہ ارسلنا، ہم نے رسالت کی اس پہ. جی، ارسلنا، ہم نے ارسل کیا اس پہ، بھیجا. کیا بھیجا؟ وہ روحنا. کون سی روح؟ آپ یہی سمجھ رہے ہیں پھو بول کے پھوکے تو پیٹ کے اندر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام بن گئے بغیر باپ کے. ہاں، یہ اس لیے آپ نے سمجھا کہ ابھی تک کا قرآن کے ساتھ میں دوسروں کا حجاب نہیں پکڑا ہوا تھا. کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کا جو عقیدہ ہے کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. جب اس نے حجاب پکڑا اہل خانہ کے علاوہ تو اللہ نے اپنی روح اس کے پاس بھیجی. یہ روح کیا ہے؟ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ میری ایک اسپیچ ہے روح کے اوپر 1 گھنٹہ 49 منٹس کی. اس اسپیچ کو ضرور سنیے، ضرور سنیے. اس کے اندر میں نے پوری وضاحت کی ہے کہ روح سے مراد یہ آتما پرماتما والی بات نہیں ہے. روح کہتے ہیں بات کے سینس اور ایسنس کو. ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ الفاظ. تمام لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ میری طرف کان لگائے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شخص 10-20 منٹ سے جو بولا جا رہا ہے اس کی بات میں روح کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے.
اس کی بات کا لب لباب کیا ہے, اس کی بات میں سینس اور ایسنس کیا ہے. قرآن روح سینس اور ایسنس کے معنوں میں استعمال لیتی ہے, یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, انگلش کے اندر خوبصورت لفظ ہے جس کو کہتے ہیں اسپرٹ. آپ میں اگر اسپورٹنگ اسپرٹ نہیں رہی تو آپ اسپورٹس نہیں کھیل سکتے. آپ کے اندر بزنس کی اسپرٹ اگر نہیں ہے تو کامیاب تاجر نہیں بن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سائنس کی اسپرٹ نہیں ہے تو کوئی ریسرچ نہیں کر سکتا. تو اسپرٹ ہونی چاہیے, ایک اس کی سمجھداری ہونی چاہیے. ہم نے اللہ کے کلام کی ارسلنا کیا, رسول ہم نے بھیجا مریم کی طرف, ہمارے کلام کی سمجھداری, یہاں پر یہ مطلب ہوگا روح, یعنی ہماری ٹوٹل ٹاک کا سینس اور ایسنس ہم نے بھیجا مریم کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے بتائیے. اس میں ترجمے میں پڑھوں, ترجمے پڑھیے. اس میں تو الگ لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. ایک مثل بشر کھڑا ہوا تھا. جی. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے جیسا کھڑا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثل یعنی مثالی, ایگزامپلنری, ایک ایسا کیریکٹر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. میں ابھی اس موضوع میں نہیں جاؤں گا کہ وہ بشر آتا ہے پھر غلام الزکیہ کی ایک بشارت دیتا ہے, کیونکہ وہ اس موضوع سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے, پردے سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے. وہ باتیں آئے گی دوسرے موضوع کے اندر. تب وہ آ کے مریم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جی, مریم سے کیا کہہ رہا ہے؟ مریم نے کہا اس سے, میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا. ٹھیک, رک جائیے. جی. اب دیکھیے کیا ہوا, کامن سینس میں پروسیس کو سمجھیے. ہم مریم کی ایگزامپل سے پروسیس کو سمجھ رہے ہیں. مریم کی ایگزامپل سے ہم کو یہ معلوم پڑا کہ مریم نے اہل خانہ کے علاوہ تمام لوگوں سے پردہ کیا. وہ مشرقی مکان کی طرف جانے گئی, یعنی ربانی تعلیم لینے کے لیے وہ گئی آگے. تب اللہ نے اس کے اوپر ایک احسان کیا. وہ احسان یہ تھا کہ اس نے اپنی روح اس کے پاس بھیجی, اپنی کلام کی سمجھداری اس کے پاس بھیجی. یہ جس کو یہاں پر روح کہہ رہا ہے, یہ جو ہے پردے میں سے اس کے ساتھ میں کلام ہو رہا ہے. اپنی باتیں خدا اس کو سمجھا رہا ہے. ارسل نہ کیا, اس نے بھیجا روح, اپنے کلام کی سمجھداری اس کے پاس ہوگی. تو وہ ایک مثل بشر تھی. وہ جو آیا تھا رسول, وہ ایک مثل بشر تھا. تو وہاں پر مریم, میں ابھی روایتی ترجمہ لوں گا, حالانکہ اس کا ایک اور پہلو ہے, میں ابھی نہیں کھولوں گا وہ. وہاں مریم چونک رہی ہے اس سے, چونک کے کہتی ہے کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یقین مانیے میری بات کا, جب کبھی آپ کے اوپر اللہ کی آیت کی روح کھلتی ہے, آپ چونکیں گے. آپ چونکیں گے. کیوں چونکیں گے؟ کیونکہ آپ اتنی جھوٹ سن چکے ہیں اس آیت کے بارے میں, اتنی جھوٹ سن چکے ہیں آپ اس آیت کے بارے میں کہ آپ کا مائنڈ پورے کا پورا گوبر بنا ہوا ہے وہاں پر. تو آپ چونک کے بولیں گے یہ کیا بات آ رہی ہے اس کے اندر, یہ تو مسیح کے پیدائش کی بات ہو رہی تھی, یہ تو بول رہے بات سمجھنے کی ہو رہی ہے. آپ چونک رہے ہیں یہاں پر ابھی. تو بولتے کہیں میں غلط تو نہیں جا رہی ہوں. تو آپ بولتے کہ میں اس وقت جو ہے رحمان کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, میں آؤز کرنا چاہتا ہوں رحمان کے اندر. مریم نے بھی یہ کہا کہ میں آؤز لیتی ہوں مریم رحمان میں. ٹھیک, اب آپ دیکھیے اس پورے پروسیس سے ہم کو 3 باتیں معلوم پڑی. اللہ کے کلام کی روح انسان کو, ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, روح سے مراد آتما نہیں ہے, روح سے مراد ہے بات کی سینس اور ایسنس, بات کا سینس اور ایسنس, اس کی سمجھداری. جب یہ سمجھداری اسی وقت آپ کو ملے گی جب آپ مریم کا پیٹرن اختیار کریں گے. وہ پیٹرن کے اندر اختیار کیا کرنا ہے آپ کو, سوائے گنتی کے چند لوگوں کے جو اہل خانہ ہیں آپ کے, اس کے علاوہ تمام لوگوں سے آپ کو پردہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربانی معاملے میں آپ کوئی دوسرے جتنی تعلیمات اور افکار کا ایک جو گمپا اٹھا کے سر پہ گھوم رہے ہیں اس کو پھینکیے, ان سب سے حجاب پکڑیے. ان کا قول, ان کا قول, بخاری صاحب کا قول اور فلانے صاحب کا قول اور ابن تیمیہ اور پتہ نہیں کیا کیا سب تیوانہ مان کے گھوم رہے بدمعاش آئے. ان سے کیا لینا دینا ہے ہمارا, کیا لینا دینا ان سے ہمارا؟
اب اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے کیا کیا تھا اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اگر اللہ کے کلام کی روح پانا چاہتے ہیں تو آپ کو پردہ کرنا ہوگا ان تمام بدمعاشوں سے، ان کو چھوڑنا ہوگا. اس کے بعد میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، آپ کا جو سفر ہے، آپ کی جو پہل ہے، وہ مشرقی مکان کی طرف ہونی چاہیے، جہاں سے اللہ کے نور کی باتیں مل سکتی ہے، اس جگہ کی طرف آپ بڑھنا چاہیے. تب اللہ آپ پہ ایک احسان کرے گا کہ اللہ جو ہے ایک فرشتے کو بھیجے گا آپ کا، یعنی ایک رسول کو ارسل نہ کرے گا جو اللہ کی روح آپ تک پہنچائے گا. یعنی اللہ کی روح اس طریقے سے آتی ہے کہ کلام پورے کا پورا پردے میں یہاں پر رکھا ہوا ہے. اس کلام کو ہم 100 وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی وضاحت ہم پہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وضاحت ہم پہ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے حجاب نہیں کیا ہوا ہے. ہم ان کی باتوں میں، ان کی باتوں میں، ان کے خیالوں میں، ان کے استدلال میں، ان کے استنباط کے اندر دیوانے بنے ہوئے، دیوانے بنے ہوئے. نہیں، تمام کو چھوڑیے، اللہ خالص کیا کہہ رہا ہے اس کو لیجیے، تب اللہ اپنے کلام کی روح آپ تک پہنچائے گا. سمجھ رہے؟ اب آپ بتائیے مریم کے اہل خانہ کون تھے جس کے علاوہ اس نے حجاب کیا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اہل خانہ مریم ان سے حجاب نہیں کر رہی، اہل خانہ سے باقی سب سے کر رہی ہے. ہاں کیوں؟ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں دوسری جگہ آیت نمبروں میں کنفیوژن ہو گیا مجھے. آپ قرآن میں اگر دیکھتے ہیں تو قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریم حضرت عمران کی بیٹی ہے، عمران کی بیٹی ہے، ہارون اور موسیٰ کی بہن ہے. کون ہے ہارون اور موسیٰ؟ جلیل القدر نبی ہے. سرپرستی کس کی ہے مریم کے ساتھ؟ زکریا کی سرپرستی کے اندر. جس دن مریم پیدا ہوئی تو مریم کی ماں اور باپ نے کیا عہد کیا تھا؟ یہ عہد کیا تھا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہم اس کو رحمان کی تعلیم میں چھوڑ دیں گے. یہ اہل خانہ اس کے لیے انبیاء اکرام تھے جو مریم کی تربیت کر رہے تھے، روحانی تربیت جہاں پر ہو رہی تھی یہ لوگ تھے. ان کے علاوہ کے تمام لوگوں سے انہوں نے پردہ کیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اگر ریفرنس پوائنٹ اگر کسی کو بنائیں گے تو انبیاء اکرام کی زندگیوں کے اندر کیا ہوا تھا اس کو جانیں گے، کلام کو سمجھیں گے اس کے تھرو سے جا کر. ہاں ان کے علاوہ یہ جتنے بھی بکواس کرنے والے بیٹھے ہوئے نا مارکیٹ میں، ان سب سے آپ پردہ پکڑیں گے. جب یہ آپ پردہ پکڑیں گے اس کا ایک پروسیس آپ کے ساتھ میں جاری ہوگا، اور وہ پروسیس یہ ہوگا کہ اللہ ارسلنا کرے گا اپنی روح کو آپ کے اوپر. اور جب اللہ کے کلام کی روح آپ کو ملتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ زندگیوں کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ نکل کے نور میں آ جاتے ہیں، آپ اپنی ہدایت پر آتے ہیں. اور وہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ وہ سیدھی راہ کے اوپر اپنی زندگی ڈالنے کے طریقہ ہے. آج تک مسلمان کو ہدایت کیوں نہیں مل سکی؟ لیول مسلم کی بات کروں، اس لیے نہیں مل سکی کہ مسلمان قرآن کے معاملے میں دوسروں سے پردہ نہیں کیا. سارے افکاروں کا دیوانہ بنا ہوا ہے، دیوانہ بنا ہوا ہے، دیوانہ بنا ہوا ہے، دیوانہ بنا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، اس کے پاگل بنے ہوئے ہم لوگ. اب آپ نکالیے صاحب، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی صاحب. 3:42 نکالیے. اور آپ دیکھیے یہی پروسیس اب آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے جو مریم کے ساتھ ہوا تھا. مریم نے حجاب کیا، مریم کے پاس میں فرشتہ آیا، اللہ کی روح اس کو ملی. اب اس کے بعد میں 3:42 کے اندر جب یہ مریم جب یہ کری تو اس کا ایک رزلٹ بتایا گیا جو 3:42 میں ڈکلیئر کیا. اور جب رسول نے اس سے کہا، عربی میں پڑھے ہیں صاحب.
تقریر بور تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں ڈرائی ہے سبجیکٹ تھوڑا سا؟ نہیں وہ ڈرائی اس لیے ہے کیونکہ مریم کے پورے لوگ سنے ہوئے نہیں ہیں نا، تو مریم کا بھی اور روح کا وغیرہ. آپ یقین مانیے جس ٹائم پہ آیت کی وضاحت کھلے گی آپ رحمان کی پناہ مانگیں گے، ارے یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کون سی نئی بات آگے چلی ہے، ابھی تک کا تو یہ سنتے ہوئے آئے تھے کہانی. ہاں پڑھیے ایسا 3:42. 3:42. اور جب فرشتے نے کہا، ہاں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تم کو منتخب کیا اور تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں. عربی میں پڑھیے صاحب اس کو. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم. تھوڑا سلو پڑھیے. قال رب اجعل لی آیہ. ہاں. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. نہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں 42 پڑھیے آپ. اور جب اچھا ایک وہ اس قالت تلک ملائکہ والی آیت آئے گی. قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. ٹھیک واپس پڑھیے عربی میں. قالت الملائکۃ قالت الملائکۃ یعنی تمام جو ملائکہ تھے. ملائکہ کون تھے میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ جو اس زمانے کے اوپینین میکرز ہے، جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، انہوں نے مریم سے اب کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ مریم کو جب اللہ کی آیتوں کی روح مل گئی اس کے بعد میں بات ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں اس سے مریم سے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی. ان اللہ اصطفاکی. استفاقی. استفاقی کے کیا میننگ ہوتے کوئی بتائے مجھے؟ مصطفیٰ. منتخب. مصطفیٰ اسی سے لفظ بنا رہا ہے. اللہ نے تجھے سلیکٹ کر لیا. God has chosen you. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، پورے اس جگہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے مریم، اور چننے کے بعد میں یا چننے سے پہلے ایک اور کام کیا خدا نے. بتائیے کیا کیا؟ وہ طہارت اور تیری پاکیزگی کر. کیا چیز کی پاکیزگی؟ افکار کی، خیالوں کی، سوچ کی، اللہ کی بیت کی جو اس کے اس میں تھی، پورا پاک ہو گیا. جب کبھی یہ پاک ہوگا، یہ آپ مت سمجھیے کہ کوئی مریم کے ساتھ میں ہوا تھا. یہ مریم کے اصولوں کو تم یاد کرو بول رہا ہے خدا. مریم کا اصول یہ تھا کہ اس نے اہل خانہ کے علاوہ سب سے حجاب کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو اللہ کے کلام کی روح ملی. اللہ کے کلام کی روح ملنے کے بعد میں اب یہاں پر فرشتے اس کی ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ تو سلیکٹ ہو گئی مریم، منتخب ہو گئی تمام جہان کی عورتوں پہ، اور اللہ نے تیری کیا کی؟ پاکی کر دی، طہارت کر دی تیری. اور پڑھی آگے. واصطفاکی علی نساء العالمین. اور تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم لوگ دیکھیے پچھلوں کی کہانیوں کے طور پہ قرآن کو تو کبھی دیکھتے نہیں. یہاں پر آپ کو معلوم ہے ہم تو دیکھتے ہیں حاضر کے دور میں. حاضر کے اندر مریم کی ایگزامپل تمثیل ہے یہاں پر ہمارے لیے. اس میں بتایا گیا کہ جب حجاب کیا، جب اللہ کی روح اس کو ملی، اللہ غائب میں سے پردے میں سے اس کے ساتھ میں کلام کیا، اس کا نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ اللہ کے نزدیک. ٹھیک، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی طہارت ہو جاتی ہے، اس کا قلب بالکل صاف ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ بالکل صاف ہوتا ہے. جس انسان کا جو سارے افکاروں کا خیال کرے گا، اللہ کی روح کے لیے تڑپے گا کہ اللہ کے کلام کی سمجھداری مجھے آئے، اور جب کلام کی سمجھداری اس کو مل جائے گی وہ اللہ کے نزدیک چنا ہوا ہوگا. اور جب اس کی وہ طہارت ہو جائے گی، طہارت ہو جائے گی، جب وہ پاک ہو جائے گا تو
تو کیا کہلائے گا بھائی؟ وہ کہلائے گا ابن مریم. آپ بھی اگر اس پروسیس سے گزریں گے تو آپ بھی ابن مریم ہوں. سمجھ رہے؟ جو غلام الزکیہ جو دیا تھا، غلام بچے کو بولتے ہیں، ارے بچے کو طفل بولتے ہیں یار. غلام 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے قرآن کے مطابق. ہٹا کٹا نوجوان فل آف ویگر کوئی لا کے دیا ہے اس کو کہ اس بچے کی تربیت کو. ہاں، جب مریم نے اس کی تربیت کی وہ ایک الگ موضوع ہے، حالانکہ جب اس کی مریم نے اس کی تربیت کی تو وہ کیا کہلایا؟ وہ کہلایا عیسیٰ ابن مریم. ابھی ہم کس کی تربیت کے اندر ہیں یہاں پر؟ ہم کیا کہلائیں؟ مریم کہلائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ مان لیجئے یہ پورے کا پورا جنرک ہے. ہاں، پورے کا پورا جنرک ہے. اب آپ کی یہ کہانیاں سوٹ نہیں ہو رہی ہے کہ بغیر باپ کے کیسا میں پیدا کروں عیسیٰ کو. وہ بیچارہ اللہ میاں بیان نہیں کر رہا ہے، مگر آپ تڑپ رہے ہیں کہ حبیب بھائی ابھی تک آپ بغیر باپ کے پیدا نہیں کرے عیسیٰ. ارے کامن سینس ہے یارو. جب آ کر وہ کہہ رہا ہے تو مریم اس سے کیا کہہ رہی ہے کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک، پھر آگے کی آیت اور بتا رہی ہے کہ میں کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا، کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا. آپ کے دماغ میں کیا ہے صاحب؟ کسی آدمی نے نہیں چھوا، ٹچ نہیں کیا میری شادی. یعنی مطلب میں پیور ہوں، میں شادی نہیں کری ہوں، میں ایک ورجن وومن ہوں، مجھے میرے لیے یہ غلام کیسا ہوگا؟ وہاں غلام کا لفظ ہے، بچہ بنا دیا غلام. قرآن میں غلام کے معنی بچے کے نہیں ہیں. بچے کے لیے ایک لفظ ہے یار باقاعدہ طریقے سے، طفل. سورہ نور کی آیت ابھی آئے گی، وہ آیت ہے آگے آج کے درس میں ہے وہ آیت کہ وہ بچے جو فجر ظہر اور عشاء کے ٹائم پر تمہارے روم میں آتے جاتے ان کو خدا طفل کہہ رہا. طفل کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے. عربی اتنی لاچار زبان نہیں ہے یار، اس کے الفاظ ہیں وہاں پر. وہاں بات ہو رہی ہے جو رسول آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ مریم سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایک غلام الزکیہ دوں گا، یعنی ایک غلام دوں گا، یعنی ایک نوجوان دوں گا جو پیور ہے، ہارٹ کا پیور ہے، یعنی ویل بلٹ ہے، ویل گرون اپ ایک آدمی میں دوں گا. زکوٰۃ کے معنی گرو کے بھی ہے، ایک گرون اپ مین دوں گا. تو مریم اس سے کہتی ہے کہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا. تو آپ کے دماغ میں آ گیا کہ کوئی آدمی نے مجھے ٹچ نہیں کیا. نہیں، بات یہ نہیں ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ بشر کو آپ ناؤن ٹریٹ کر رہے ہیں، بشر کو آپ ناؤن ٹریٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں بشر کو آپ ورب ٹریٹ کیجئے، ورب فعل بنائیے، اس کو فاعل بنائیے. مریم یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بشری تعلیم نے مجھے ابھی تک نہیں چھوا ہے، میں کیا کروں اس کا لے کے؟ ایک انسان ہے یہ. تو یہ جو لانے والا تھا اس لڑکے کو، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تیرے پاس اس کو چھوڑ کے جاؤ. میں اتنا ہی کام ہے میرا اور کچھ بھی نہیں، کہ آئی ہیو کم ٹو ڈیلیور دس بوائے ٹو یو، دس ینگ لیڈ ٹو یو. تو مریم نے کیا کیا؟ پھر مریم نے اس کے حمل کو اٹھا لیا. ارے بھائی حمل بولتے ہیں پریگننسی پہ چلے گئے. بیگم بازار میں بھی حمال ہے. حمال بیگم بازار میں عثمان گنج میں کیا اٹھاتا ہے؟ تھیلے اٹھاتا. اس نے اس کی ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا لیا، اس کا حمل اٹھا لیا، اس کا بوجھ اٹھا لیا. اور پھر جو رحمان کا جو حکم تھا، جو رحمان کی اوز میں تھی، رحمان کی مرضی تھی کہ ایک ایسی پاک صاف ستھری عورت جو سارے جہانوں کے اوپر چن لی گئی ہے، جس کی اللہ نے اس کو چوز کیا ہے، جس کی اللہ نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی ہے اپنے کلام کی، اور جس کو پورا طریقے سے پاک کیا ہے، اس پاکیزہ عورت کے ہاتھ پر ایک جلیل القدر کی نبی کی تیاری کی جائے. اور وہ خود عورت پورے انبیاء اکراموں کی تعلیمات کے اندر سے بچپن سے لے کے آخر تک بڑھی ہوئی ہے، جس میں موسیٰ ہے، ہارون ہے، زکریہ ہے اور عمران ہے. ہاں، تو کوئی بشری تعلیم تو تھی نہیں، وہ تو شروع سے وہ اس میں تھی، کیا بولنا چاہیے، ننری کے اندر وہ جو بھی تھی، اس کی انسٹیٹیوٹ جہاں پر ربانی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں پر ہی رہی وہ بچپن سے. تو ایسے پیور شخص کے ہاتھ میں ایک شخص کو تیار کرنا تھا
جس کا یہ خدا کا منصوبہ تھا، تو اس کے لیے مریم کو چنا گیا، کیونکہ مریم میں یہ شوق تھا کہ وہ مشرقی مکان کی طرف جائے۔ تب اللہ نے اس پہ احسان کیا، اس کو سلیکٹ کیا، اور اس نے اہل خانہ سے پردہ پکڑا، اور اس کے بعد ایک رسول آتا ہے جو اللہ کے کلام کو اس کے اندر ڈالتا ہے، روح، کلام کی وضاحت، یہ فرشتہ، یہ نہیں آتما پرماتما نہیں۔ تب اللہ اس کو کہتا ہے کہ اے مریم، ہم نے تجھے چن لیا، تجھے مصطفیٰ کر دیا پورے لوگوں کے اوپر، ہاں، اور تیری طہارت کر دی۔ تب وہ کہتا ہے کہ اس کا بوجھ اٹھا لے، تو مریم اس کے بوجھ کو اٹھا لیتی۔ وہ جو تربیت ہوتی ہے اور اس سے جو شخص نکلتے ہیں، جس کو ہم لوگ مذہبی اصطلاح میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ہے تربیت۔ مسیح کا باپ کون تھا، اماں کون تھی، قرآن کے موضوع نہیں ہے یار۔ آپ کیوں اتنے سینسیٹیو ہے مسیح کے باپ کو جاننے کے واسطے؟ موسیٰ کا باپ کون تھا معلوم ہے؟ ابراہیم کا باپ کون تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے آپ کو، مگر مسیح کے باپ کے پیچھے پڑے گا آپ نے، مسیح کے باپ کے پیچھے پڑے گا۔ آپ یہ نکالیے حاجی صاحب 3 کی 14، 3 کی 14۔ اب یہاں تک کا تو سمجھ میں آ گیا کہ حجاب پکڑے بغیر اللہ کی کلام کی روح نہیں ملنے والی ہے۔ میں بار بار اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ یہ جو پوری کتابوں کو جلائیں یا پھینک دیں، سوائے قرآن کے سب پھولوں کو ردی کے ٹوکرے بنا چنے دیتے کہتے وہ بڑ بنجے کتاب کے وزن کے برابر۔ جمعے کے دن بانٹا ہے، نماز کے بعد نہیں، چنے کھانا سنت ہے بول کے بہت کھاتے تھے، ہمارے پاس بڑ بنجا تھا، میں 5 روپے کے وہ زمانے میں چنے لے کے لوگوں کو بانٹتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب 3 کی 14 پڑھی ہے سب۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں بیٹے سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دینی زندگی کی سامان۔ اب اس کو عربی میں پڑھیے۔ جی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ٹھیک، اب اردو میں پڑھیے۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں بیٹے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ نے زین کیا۔ زین کا لفظ آتا ہے عربی میں، زُيِّنَ، زین۔ زین کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو خوشنما نظر آئے، جو آپ کے آنکھوں کو، آپ کی طبیعت کو بھلی لگے، اچھا محسوس کرے، اس کو لے کر گڈ فیلنگ آئے۔ اللہ نے خوشنما کر دیا، کن کو کیا؟ بڑی آگے، عورتیں، ہاں نہیں عربی میں پڑھیے، حب الشہوات، نہیں عربی میں پڑھیے، لوگوں کے لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات۔ حب، حب کس کو کہتے ہیں؟ ڈیزائر، یعنی آپ کی ڈیزائر ہے کہ ایک اچھی خوبصورت عورت آپ کی زندگی میں ہو، ہاں، خواہشات کو، اپنی خواہش پوری کرنے کی جو ایک ہوتی ہے نا بے چینی آپ کو، اور کیا خوشنما بنا دیا؟ زین کیا کیا ہے لوگوں کے لیے؟ ان کی شہوات، ان کی تڑپ، ان کے پیچھے پاگل پنے کی حد تک آگے بڑھ جانا، سمجھ رہے آپ؟ اور یہ پاگل پنا کس کے لیے آپ کریں گے؟ اللہ اب آگے بتا رہا ہے، پڑھیے بابا۔ من النساء، عورتوں کے لیے، جی، اور والبنین، ہاں، بیٹے، اور بیٹوں کی تڑپ، والقناطیر المقنطرہ، اوہو، سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر، من الذهب والفضہ، ہاں نشان لگے ہوئے گھوڑے، ٹھیک، والخیل المسومہ، ہاں مویشی اور کھیتی۔ ٹھیک، بس رکیے۔ جی، اب آپ بتائیے اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کی ڈیزائر اور آپ کی جو زینت ہے، کیا ان چیزوں کے علاوہ کوئی ہے؟ ایوری مین وانٹس اے بیوٹیفل وائف،
عورتوں کی خوبصورتی کو زین کر کے رکھ دیا, زین. اور کس کو کرا؟ سونے چاندی کے ڈھیر. دولت ہونی چاہیے میرے پاس, جتنی بھی دے دو کم ہے اس کو, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اور نشان لگے ہوئے گھوڑے, پیٹیگری ہاؤس ہارسز. آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑا 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کا ہوتا ہے ریس میں جو بھاگتے ہیں گھوڑے. یعنی میں انٹرنیشنل ڈربیز کے تو اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں, انڈین ڈربیز کی بات کر رہا ہوں. 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ تک کا گھوڑا ہوتا ہے. یہ رام سامی کے پاس جو گھوڑے ہیں بہت ہی کیٹیگری ہاؤسز ہے, کیونکہ میں خود رائڈر رہا ہوا ہوں, میں بھگایا ہوا ہوں ان کے گھوڑے. بہت ہی ایئر کنڈیشن رومز میں رکھتے ہیں وہ لوگوں کو, ایئر کنڈیشن رومز کے اندر رکھتے ہیں باقاعدہ طریقے سے, باقاعدہ بہت مینٹیننس ہوتی ہے. اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر. بیٹے بیٹے بیٹی ہوئی تو چہرہ اتر جاتا ہے صاحب. کیا ہو گیا ایسا کہ جیسا کوئی قیامت ٹوٹ گئی اس کے. بیٹے چاہیے اس کو, بیٹے. اچھا بیٹے خالی مردوں کو نہیں چاہیے, بیٹے عورتوں کو بھی چاہیے. دونوں کے لیے خوشنما ہے. سونے چاندی کے ڈھیر مرد تو جمع کر رہا ہے, عورتیں تو لاد لے رہی ہے اپنے اوپر سے نیچے تک. بال کے اندر بھی سونے کی وہ ڈالیں گے, اس کی ماں کا کانوں میں پہنیں گے, ادھر سے یہاں سے لگا کے یہاں تک لٹک رہا ہے. پھر یہ بڑے بڑے مالے لٹک رہے ہیں, کمر کے بندھا لٹک رہے ہیں, چڑیا یہاں تک آ جا رہی ہے, انگوٹیاں پتہ نہیں کتنے پہنے ہوئے. سونا چاندی آنکھ پہ لاد دیتے. سمجھ رہے صاحب؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب دنیا کی متاع ہے, اس کو کیا لے کے بیٹھے. تو اس آیت مبارکہ سے میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, عورت کو خدا نے زینت بنایا. عورت ایک زینت ہے. زینت کہتے ہیں خوبصورتی, یعنی جو جس کو کیا کہنا چاہیے کہ خوشنما ہے, خوشنما ہے عورت. اچھا آپ ابھی میں جب کہہ رہا ہوں عورت خوشنما ہے تو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ آپ کی وائف یا گرل فرینڈ. نہیں, عورت ہر شپ میں اور ہر ریلیشن کے اندر خوشنما ہے. ماں کے روپ میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے, بیٹیوں کے روپ میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے, بیوی کے روپ میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے, بہن کے رشتے میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے. شہوات کے آپ میننگ بہت غلط نکال رہے ہیں, آپ ڈائریکٹلی اس کو سیکس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. یعنی انکلینیشن کے میننگ آئیں گے اس کے, شہوات کے معنی آئیں گے تو انکلائن. آپ خود بتائیے, آپ کے گھر کا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں, میرا خود کا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. مجھے 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں. کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں اگر بیٹا بیٹیاں ہیں؟ بیٹیوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے. بیٹے اور بیٹے دونوں بھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بیٹیوں کا لو اینڈ افیکشن پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. لو اینڈ افیکشن پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو عورت چاہے ماں کے روپ میں ہو, چاہے بہن کے روپ میں ہو, چاہے بیٹی کے روپ میں ہو, چاہے محبوبہ کے روپ میں ہو, چاہے بیوی کے روپ میں ہو, عورت ایک زینت ہے. مرد کے لیے وہ زینت ہے. سمجھ رہے صاحب آپ؟ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ یہ شہوت کے میننگ اگر گندے بھی اگر لینا چاہتے ہیں تب بھی یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کی متاع, اس کے پیچھے کیا پڑے ہو تم لوگ. پھر اس کے بعد سمجھیے صاحب آپ یہ کہاں تک آ گئے, یہاں تک آ گئے ہوں. اچھا اب آپ بتائیے کہ عورتیں اپنے آپ کو خوشنما تو ہے ہی وہ مرد کے لیے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ بناؤ سنگار سب سے زیادہ کس میں ہوتا ہے؟ کس کے لیے کرتی ہو؟ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی غلط فہمی ہے. عورت جو سنگار کرتی ہے صرف مرد کے لیے نہیں کرتی, مرد اور عورت کے لیے, دونوں کے لیے کرتی ہے. عورت کے لیے, عورت کے لیے بھی کرتی ہے. اس لیے کرتی ہے کہ آپ ایز اے مرد اگر دیکھیں گے نا ایک عورت کو, تو آپ اس کا جائزہ سر سے پیر تک نہیں لے سکتے. آپ نہیں لے سکتے, آپ ہمارے نیچر میں نہیں ہو. دیکھیں گے ہائٹ کیا خوبصورت ہے, کمپلیکشن کیا خوبصورت ہے, فزکس کیا خوبصورت ہے, بس اسی پہ اٹک جائیں گے ہم لوگ. لیکن عورتوں کو دیکھیے آپ, ارے پورا جائزہ
بال کس قسم سے بنائے ہوئے اس کو معلوم ہے، ساڑی کیا پہنی ہے معلوم ہے، بلاؤز کا اسٹائل کیا ہے اس کا معلوم ہے، چپل کون سی ہے اس کو معلوم ہے، جیولری کون سی جگہ سے بنی ہوئی ہے، اور اس میں اگر کہیں عیب رہے گا تو برابر بولیں گے دیکھو سب کری، یہ چھوڑ ڈالی اس کے اندر سے۔ میک اپ کون سا لگائی ہوئی ہے، ارے وہ لپسٹک کا بروشر لگے ہوئے پہلے سے دیکھ کے وہ چالو کمپنی کا ہے، یہ میسی کا نہیں ہے۔ اتنا کینلی آبزرو کرتی ہے عورت دوسرے عورت کو، اتنا کینلی آبزرو کرتی ہے۔ اور تیسری بات میں آپ کو ایک یہ بتا دوں کہ عورت رائٹ فرام اپنے آپ کو اس کے نیچر میں خدا نے بنایا کہ وہ ساری زندگی خوشنما نظر آنا چاہتی ہے، ساری زندگی وہ سب کے لیے خوشنما نظر آنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، سب کے لیے۔ میں ہماری جوانی میں ایک نظم لکھا تھا، وہ تو یاد نہیں رہی میرے کو، لیکن اس کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ ایک آئینہ اور عورت دونوں بات کر رہے ہیں، تو عورت آئینے سے کہہ رہی ہے کہ تو نے بڑی عیاری سے مجھے دھوکہ دیا، مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ میرے چہرے پہ جھڑیاں آ گئی، تو مجھے خشک رکھتا رہا کہ میں ابھی بھی حسین ہوں، میں سندر ہوں کہ جو بولی بولتا رہا اور میرے چہرے پہ جھڑیاں آ گئی، یہ بھی مجھے پتہ نہ چلا، بڑی عیاری سے تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ آئینہ دھوکہ دیتا ہے عورت کو ہمیشہ، ہر روز دھوکہ دیتا ہے، ہر روز دھوکہ دیتا ہے۔ تو پرسوں ہی کوئی میرے کو ایک بات بتا ہے کہ گاؤں میں ایک آدمی تھا جو بہت جھوٹ بولتا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، تو ایک بڑھیا کو بولے کہ بھائی بڑی بھی آپ ذرا سمجھائیے جھوٹے کو کہ اس کی جھوٹ ختم ہو جائے۔ تو وہ جا کے بڑھی اس کو خوب کوسنے لگی، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پلٹا کے بولا آپ غصے میں کتنی حسین لگتی ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ۔ تو عورت بولی کمبختہ سالے آج تک آپ کوئی نہیں بولے، پورے کے پورے جھوٹے، تو ایک ہی سچا ہے، گاؤں والے پورے جھوٹے، آج تک کوئی نہیں بولا، تو ایک سچا ہے جو میرے کو حسین دیکھا بول کے۔ تو عورت کا نیچر ہے بھیا یہ۔ اور آپ بولیے آپ کو کیٹلز پسند ہے، کھا رہے خورمے کھا رہے، بریانیاں کھا رہے، کس کے کھا رہے؟ بکروں کے، مرغوں کے کھا رہے، ہاں۔ تو چلیے صاحب یہاں تک تو یہ بات آ گئی۔ اب دیکھیے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے لوں گا جس کے اندر عورتوں کے بارے میں آ رہی ہے، جس کے اندر عورتوں کو حجاب پکڑنا ہے۔ 24:31 بڑی مشہور آیت ہے یہ سورہ نور کی، سورہ نور 24 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 31، بہت بڑی آیت ہے یہ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کافی لمبی آیت ہے یہ، اردو میں پڑھتا ہوں، اردو میں پڑھ دیجیے۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، ٹھیک، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہو، ٹھیک، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک، مگر اپنے شوہروں پر ٹھیک، اور یا اپنے باپ پر، ٹھیک، یا اپنے شوہر کے باپ پر، ٹھیک، یا اپنے بیٹوں پر، ٹھیک، یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر، ٹھیک، یا اپنے بھائیوں پر، ٹھیک، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، ٹھیک، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر، ٹھیک، یا اپنی عورتوں پر، ٹھیک، یا اپنے مملوک پر، یا زیر دست مردوں پر ٹھیک۔ جو کچھ غرض نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، تو اس آیت کو میں کئی ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا ابھی۔ تو پہلے سے شروع آغاز کیجئے آیت کا عربی میں، میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں گا اس کے اندر۔ جی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہہ دو مومنات سے۔ مومنات کون ہے؟ مومن وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ماننے سے میری زندگی سنور سکتی ہے، میں اپنا ایمان اس پہ لاتا ہوں، میں اس کے اندر یہ یقین ہے مجھے کہ اس میں سے مجھے روشنی ملے گی، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا عبداللہ ہوں، وہ ہے مومن۔ اور وہ عورت جو کہتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا رسول جو اس کلام کو لایا وہ سچا ہے، اس کلام کے اوپر میں یقین کرتی ہوں، وہ کہلاتی ہے مومنات۔ تو یہ بات مومنات سے ہو رہی ہے، مومنوں سے نہیں ہو رہی ہے۔ بہت قیمتی بات ہے یہاں پر۔ آگے یہی آیت مومنوں سے بات کرے گی دوسری جگہ پہ جا کے، بھی دے دو کم ہے اس کو، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور نشان لگے ہوئے کھڑے، پیٹگری ہارسز،
آپ کو معلوم ہے ایک ایک گھوڑا 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کا ہوتا ہے ریس میں جو بھاگتے ہیں گھوڑے. یعنی میں انٹرنیشنل ڈربیز کے تو اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں, انڈین ڈربیز کی بات کر رہا ہوں. 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ تک کا گھوڑا ہوتا ہے. یہ رام سامی کے پاس جو گھوڑے ہیں بہت ہی کیٹیگری ہاؤسز ہے, کیونکہ میں خود رائڈر رہا ہوا ہوں, میں بھگایا ہوا ہوں ان کے گھوڑے. بہت ہی ایئر کنڈیشن رومز میں رکھتے ہیں وہ لوگوں کو, ایئر کنڈیشن رومز کے اندر رکھتے ہیں باقاعدہ طریقے سے, باقاعدہ بہت مینٹیننس ہوتی ہے. اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر. بیٹے بیٹی ہوئی تو چہرہ اتر جاتا ہے صاحب. کیا ہو گیا ایسا کہ جیسا کوئی قیامت ٹوٹ گئی اس کی. بیٹے چاہیے بیٹے. اچھا بیٹے خالی مردوں کو نہیں چاہیے, بیٹے عورتوں کو بھی چاہیے, دونوں کے لیے خوشنما ہے. سونے چاندی کے ڈھیر مرد تو جمع کر رہا ہے, عورتیں تو لاد لے رہی ہے اپنے اوپر سے نیچے تک. بال کے اندر بھی سونے کی وہ ڈالیں گے, اس کی ماں کا کانوں میں پہنیں گے, ادھر سے یہاں سے لگا کے یہاں تک لٹک رہا ہے, پھر یہ بڑے بڑے مالے لٹک رہے ہیں, کمر کے بندھا لٹک رہے ہیں, چڑیا یہاں تک آ جا رہی ہے, انگوٹیاں پتہ نہیں کتنے پہنے ہوئے. سونا چاندی آنکھ پہ لاد دیتے, سمجھ رہے صاحب. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب دنیا کی متاع ہے, اس کو کیا لے کے بیٹھے. تو اس آیت مبارکہ سے میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, عورت کو خدا نے زینت بنایا. عورت ایک زینت ہے. زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو, یعنی جو جس کو کیا کہنا چاہیے کہ خوشنما ہے, خوشنما ہے عورت. اچھا آپ ابھی میں جب کہہ رہا ہوں عورت خوشنما ہے تو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ آپ کی وائف یا گرل فرینڈ. نہیں, عورت ہر شپ میں اور ہر ریلیشن کے اندر خوشنما ہے. ماں کے روپ میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے, بیٹیوں کے روپ میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے, بیوی کے روپ میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے, بہن کے رشتے میں بھی عورت بہت خوبصورت ہے. شہوات کے آپ میننگ بہت غلط نکال رہے ہیں, آپ ڈائریکٹلی اس کو سیکس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, یعنی انکلینیشن کے میننگ آئیں گے اس کے, شہوات کے معنی آئیں گے. تو انکلائن آپ خود بتائیے, آپ کے گھر کا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں, میرا خود کا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. مجھے 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں. کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں اگر بیٹا بیٹیاں ہیں تو؟ بیٹیوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے. بیٹے اور بیٹے دونوں بھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بیٹیوں کا لو اینڈ افیکشن پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے, لو اینڈ افیکشن پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو عورت چاہے ماں کے روپ میں ہو, چاہے بہن کے روپ میں ہو, چاہے بیٹی کے روپ میں ہو, چاہے محبوبہ کے روپ میں ہو, چاہے بیوی کے روپ میں ہو, عورت ایک زینت ہے. مرد کے لیے وہ زینت ہے. سمجھ رہے صاحب آپ؟ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ یہ شہوت کے میننگ اگر گندے بھی اگر لینا چاہتے ہیں تب بھی یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کی متاع, اس کے پیچھے کیا پڑے ہو تم لوگ. پھر اس کے بعد سمجھیے صاحب آپ یہ کہاں تک آ گئے, یہاں تک آ گئے ہوں. اچھا اب آپ بتائیے کہ عورتیں اپنے آپ کو خوشنما تو ہے ہی وہ مرد کے لیے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ بناؤ سنگار سب سے زیادہ کس میں ہوتا ہے, کس کے لیے کرتی ہو؟ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی غلط فہمی ہے. عورت جو سنگار کرتی ہے صرف مرد کے لیے نہیں کرتی, مرد اور عورت کے لیے, دونوں کے لیے کرتی ہے. عورت کے لیے, عورت کے لیے بھی کرتی ہے. اس لیے کرتی ہے کہ آپ ایز اے مرد اگر دیکھیں گے نا ایک عورت کو, تو آپ اس کو اس کا جائزہ سر سے پیر تک نہیں لے سکتے, آپ نہیں لے سکتے, آپ ہمارے نیچر میں نہیں ہے. دیکھیں گے ہائٹ کیا خوبصورت ہے, کمپلیکشن کیا خوبصورت ہے, فزکس کیا خوبصورت ہے, بس اسی پہ اٹک جائیں گے ہم لوگ. لیکن عورتوں کو دیکھیے آپ, ارے پورا جائزہ, بال کس قسم سے بنائے ہوئے اس کو معلوم ہے, ساڑی کیا پہنی ہے معلوم ہے, بلاؤز کا اسٹائل کیا ہے اس کا معلوم ہے, چپل کون سی ہے اس کو معلوم ہے, جیولری کون سی جگہ سے بنی ہوئی ہے, اور اس میں اگر کہیں عیب رہے گا تو برابر بولیں گے دیکھو سب کری, یہ چھوڑ ڈالی اس کے اندر. میک اپ کون سا لگائی ہوئی ہے, ارے وہ لپسٹک کا بروشا لگے ہوئے پہلے سے دیکھ کے وہ ہے چالو کمپنی کا ہے, یہ میسی کا نہیں ہے. اتنا کینلی آبزرو کرتی ہے عورت دوسرے عورت کو.
اتنا کین آبزرو کرتی ہے. اور تیسری بات میں آپ کو ایک یہ بتا دوں کہ عورت رائٹ فرام اپنے آپ کو اس کے نیچر میں خدا نے بنایا کہ وہ ساری زندگی خوشنما نظر آنا چاہتی ہے. ساری زندگی وہ سب کے لیے خوشنما نظر آنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، سب کے لیے. میں ہماری جوانی میں ایک نظم لکھا تھا، وہ تو یاد نہیں رہی میرے کو، لیکن اس کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ ایک آئینہ اور عورت دونوں بات کر رہے ہیں، تو عورت آئینے سے کہہ رہی ہے کہ تو نے بڑی عیاری سے مجھے دھوکہ دیا، مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ میرے چہرے پہ جھڑیاں ہوئی. تو مجھے خشک رکھتا رہا کہ میں ابھی بھی حسین ہوں، میں سندر ہوں کہ جو بولی بولتا رہا اور میرے چہرے پہ جھڑیاں آ گئی، یہ بھی مجھے پتہ نہ چلا. بڑی عیاری سے تو نے مجھے دھوکہ دیا. آئینہ دھوکہ دیتا ہے عورت کو ہمیشہ، ہر روز دھوکہ دیتا ہے، ہر روز دھوکہ دیتا ہے. پرسوں کوئی میرے کو ایک بات بتا ہے کہ گاؤں میں ایک آدمی تھا جو بہت جھوٹ بولتا تھا. لوگ بڑے پریشان تھے، تو ایک بڑھیا کو بولے کہ بھائی بڑی بھی آپ ذرا سمجھائیے جھوٹے کو کہ اس کی جھوٹ ختم ہو جائے. تو وہ جا کے بڑھی اس کو خوب کوسنے لگی، یہ ہے وہ ہے. تو وہ پلٹا کے بولا آپ غصے میں کتنی حسین لگتی ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ. تو عورت بولی کمبختہ سالے آج تک آپ کوئی نہیں بولے، پورے کے پورے جھوٹے، تو ایک ہی سچا ہے. گاؤں والے پورے جھوٹے، آج تک کا کوئی نہیں بولا، تو ایک سچا ہے جو میرے کو حسین دیکھا بول کے. تو عورت کا نیچر ہے بھیا یہ. اور آپ بولیے آپ کو کیٹلز پسند ہے، کھا رہے خور میں کھا رہے، بریانیاں کھا رہے، کس کے کھا رہے؟ بکروں کے، مرغوں کے کھا رہے. ہاں تو چلیے صاحب یہاں تک کا تو یہ بات آ گئی. اب دیکھیے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے لوں گا جس کے اندر عورتوں کے بارے میں آ رہی ہے، جس کے اندر عورتوں کو حجاب پکڑنا ہے. 24:31 بڑی مشہور آیت ہے یہ سورہ نور کی. سورہ نور 24 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 31. بہت بڑی آیت ہے یہ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کافی لمبی آیت ہے یہ، اردو میں پڑھتا ہوں. اردو میں پڑھ دیجیے. اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، ٹھیک، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہو، ٹھیک، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ٹھیک، مگر اپنے شوہروں پر ٹھیک، اور یا اپنے باپ پر ٹھیک، یا اپنے شوہر کے باپ پر ٹھیک، یا اپنے بیٹوں پر ٹھیک، یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر ٹھیک، یا اپنے بھائیوں پر ٹھیک، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر ٹھیک، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر ٹھیک، یا اپنی عورتوں پر ٹھیک، یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر ٹھیک. جو کچھ غرض نہیں رکھتے. یہ بہت بڑی آیت ہے. تو اس آیت کو میں کئی ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا ابھی. تو پہلے سے شروع آغاز کیجئے آیت کا عربی میں. میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں گا اس کے اندر. جی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہہ دو مومنات سے. مومنات کون ہے؟ مومن وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ماننے سے میری زندگی سنور سکتی ہے، میں اپنا ایمان اس پہ لاتا ہوں، میں اس کے اندر یہ یقین ہے مجھے کہ اس میں سے مجھے روشنی ملے گی. جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا عبداللہ ہوں وہ ہے مومن. اور وہ عورت جو کہتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا رسول جو اس کلام کو لایا وہ سچا ہے، اس کلام کے اوپر میں یقین کرتی ہوں، وہ کہلاتی ہے مومنات. تو یہ بات مومنات سے ہو رہی ہے، مومنوں سے نہیں ہو رہی ہے. بہت قیمتی بات ہے یہاں پر. آگے یہی آیت مومنوں سے بات کرے گی دوسری جگہ پہ جا کے. ابھی تو بات ہو رہی ہے عورتوں سے، یعنی مسلمان، میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، مومن عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ اب نبی کہہ رہے ہیں ان کو، سنائیے. یغضضن، ہاں یغضضن، ہاں ہاں، من ابصارہن، ہاں، من ابصارہن، جی، ہاں، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ارے بھائی یہ ابصار کے معنی نگاہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کون سی ڈکشنری میں ہوتا ہے ابصار کے معنی نگاہ؟ ابصار کے دیکھنے کے لیے ایک لفظ ہے عین، آنکھ کے لیے ایک لفظ ہے عین.
قرآن کیا ہے؟ بصیر ہے. بصر سے ابصار. بصیر ہے. بصیر مانے انسائڈ. انسائڈ دیکھنا نہیں، دیکھنے کے لیے عین کا لفظ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو 30ویں نمبر کے پارے میں جو سورہ ہے کہ وہ آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، تو کیا بصیر کا لفظ آ رہا ہے ادھر؟ عین کا لفظ آ رہا ہے. یہاں پر بات کہی گئی ہے کہ وہ نیچی رکھے اپنی بصیر کو. اور آگے جائیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے فروجوں کی حفاظت کرے. جی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. ٹھیک، اور آگے جائیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ہاں ولا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ہاں. زِينَتَهُنَّ، ہاں ترجمہ کیجیے. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ٹھیک، اب آگے جائیے. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہے. ظاہر ہو جائے. ٹھیک، رک جاتے ہیں. پہلی بات اس آیت میں یہ کہی گئی ہے کہ مومن عورتیں اپنی بصارت کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو نہیں، اپنی بصارت کو نیچی رکھیں. یہ بصارت کیا ہے؟ انسائڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اندر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ پورے ایموشنز ہوتے ہیں، محبت کا، جلن کا، غصے کا، سارے ایموشنز ہوتے ہیں. اور عورت اور مرد جو بنے ہوئے ہیں، عورت اور مرد دونوں کی بنوٹ بہت الگ ہے. عورت بہت زیادہ ایموشنلی چارج رہتی ہے آلویز. وہ ہر چیز میں ایموشن کو ڈالے گی، ہر چیز میں. چھوٹی سی بھی چیز ہوگی تو اس کے اندر اس کا ایموشن شامل رہے گا. مرد ایموشن کو نہیں ڈالتا، مرد لاجک سے چلتا ہے، لاجک سے. اور لاجک لے گا بس یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ختم. لیکن عورت لاجک اور ایموشن کو دونوں کو جوڑ کے چلتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے عورتیں بہت زیادہ بات کرتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، بہت جلدی ڈپریشن میں چلے جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عورت اور مرد کی بنوٹ کو خدا نے مختلف بنایا ہے. مرد کی بنوٹ کے اندر ایموشنز کم ہے، لاجک زیادہ ہے. عورت کی بنوٹ کے اندر ایموشنز بہت ہائی ہے. اور عورت کی صلاحیت اور مرد کی صلاحیت بھی الگ الگ ہے. آپ عورت مرد کا کمپٹیشن لگائیے. چلیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کمپٹیشن لگائیے. 5 کام عورت کو دیجیے، 5 کام مرد کو دیجیے، آپ عورت سے ہار جائیں گے. عورت سے ہار جائیں گے. آپ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، آپ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں. لیکن عورت ایک ٹائم پہ 10 کام کرتی سامنے. ٹیلی فون چالو ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، کوکر کے اوپر دال چڑھی ہوئی ہے، وہ اس کا بھی خبر ہے اس کو. سمجھ رہے؟ بچہ سو رہا ہے، ابھی اٹھے گا یا کیا کرے گا وہ بھی معلوم ہے اس کو. دودھ جو گرم ہو رہا ہے وہ ابلے گا یا نہیں ابلے گا وہ سب معلوم ہے اس کو. آپ آئیے آ کے بولیں گے بھائی یار آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، آپ ٹی وی بند کر دیجیے. اور بولے ٹی وی کیوں بند کیا بھائی؟ ارے آپ فون پہ بات کر. بولے نہیں میں فون پہ بھی بات کر رہی ہوں، ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوں. اور آپ یقین مانیے عورت ایک واحد شے ہے، ایک عجیب و غریب شے ہے. ایک لطیفہ ہے جو مجھے اچھا لگتا کہ جنت میں اللہ میاں اکیلے تھے کہتے، تو اللہ تھا اور آدم تھے، تو بائبل کی کہانی ہے. تو اللہ بھی خوش تھا، آدم بھی خوش تھے. جیسے ہوا کو بنایا اللہ بھی پریشان ہو گیا، آدم بھی پریشان ہو گیا. اس کے بعد سے ابھی تک پریشانی چالو ہے اس کی. ہاں تو اب آپ بتائیے، آپ کی بیوی کے پاس میں پورے محلے کی انفارمیشن رہتی ہے صاحب. آپ کے ماموں کیا کرے اس کو معلوم ہے، آپ کی بیٹی کیا کری اس کو معلوم ہے، فلانا کیا کرا اس کو معلوم ہے. پوری خبر چار سماچار پورے اس کے پاس رہتے ہیں. اتنے انفارمیشن اس کے پاس رہتے ہیں. جو آیا اس سے، اب سوامی گیا سوامی سے انفارمیشن، وہ گیا اس سے انفارمیشن، وہ گیا اس سے انفارمیشن. ایک اب باہر رہتا اس کے پاس. وہ پتہ نہیں کیوں جمع کرتے اتنا، مگر کرتے ان کا شوق ہے.
تو اللہ یہ بات عورتوں سے کہہ رہا ہے خاص طور سے کہ وہ اپنے اندرونی جذبات کو دبائے رکھیں. مردوں کے سامنے جب جائیں تو اپنے اندرون کو دبائے رکھیں, اپنے جذبات کو پھڑکنے نہ دیں اس کے سامنے, بصیر کو نیچے رکھیں, اپنے انسائٹ کو دبائے رکھیں اور اپنی فروجوں کی حفاظت کریں. ٹھیک, اور آگے جائیے صاحب. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اور اپنے جیبوں پر, لفظ جیب آیا ہے جُيُوبِهِنَّ, ہاں, عربی میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ. جیوبہن, جیب سے بنا ہوا لفظ ہے. یہ جیب اردو میں جو جیب ہے آپ کا, یہ جیب, یہ جیب, یہ جیب, کتنے جیب ہے آپ؟ ہر آدمی یہاں پر 5 پاکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہا ہے؟ تو یہ بھی جیب ہے جو چھاتی ہوتی ہے عورت کی, کیونکہ اس میں ملک آتا ہے تو 2 پاکٹس ہیں جس کے اندر ملک ہوتا ہے, اس لیے اس کو جیب بولتے ہیں. تو ایک تو یہ مفہوم ہے کہ وہ اپنے سینوں کو لوس اوڑھنی سے, یا قمار کا لفظ آیا, قمار یا خمور, خمور ہے نا, خمور کہتے ہیں چھا جانے والے کو, نشے کو بھی کہتے ہیں جو ذہن پہ چھا جاتا ہے آپ کے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں سے اپنے چھاتیوں کو, اپنے جیبوں کو ڈھانک لے, ضرب کرے, اس کے اوپر ضرب لگائے, سیٹ فورتھ, یعنی اس کے اوپر کور کر لے اس کو. وہاں لفظ ہے ضربن کا, بڑا قیمتی لفظ ہے وہاں پر ضرب. وَيَضْرِبْنَ, اس پہ ضرب کرے, ضرب کرے جیبوں پہ اپنے. تو ایک میننگ تو یہ ہوگا کہ اس کے چھاتیوں کو ڈھانکنا ہے. بلا شبہ ایک پردے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ عورت ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے تاکہ اس کی باڈی کے کرویچرز نظر نہ آئے لوگوں کو, ہاں, اور اوڑھنی پہن لے اوپر سے جس کے اندر وہ کور ہو جائے. ٹھیک, اب میں یہ اوڑھنی اور یہ جیب کیا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا, ابھی آگے بڑھتے ہیں اس کو لے کے, پھر اس کے بعد آپ آگے جائیے آگے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, ہاں, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. نہیں, یہ جیبوں پہ جو ضرب لگا رہی ہے اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ, ہاں, پھر اپنی زینت کی بات آئی ہے. ہاں, جی, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. عورت کی زینت کیا ہے؟ ابھی تک جو ہم کو معلوم پڑا, فجور کی حفاظت کرنا ہے ایک. دوسرے بات, اپنے باڈی کرویچرز کے اندر جو پاکٹس ہیں اس کو اپنی اوڑھنیوں سے اس کو چھپانا ہے, وہ تمام زینت ہے. اب میں بھی بیٹھا ہوں یار, میں اپنا پردے میں ہوں, میں پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, برتھ ڈے سوٹ میں کہا ہوں کیا بھائی, تو میں بھی اپنی ایک پردہ تو کیا ہوں. آپ پردہ برقعے کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا پرابلم پردے سے مراد برقع ہے, یہاں پر گارمنٹ کو پردہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں آپ. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی زینتوں کو ڈھانکے. زینتیں کیا ہیں؟ جو زینتیں عورت کی ہوتی ہے. زینت میں آپ کو بتا دوں, ایک ڈیفینیشن میں ایک بتا دوں کہ جینڈر جو ہوتے ہیں نا, مرد اور عورت 2 جینڈر ہیں, 2 جینڈر ہیں. مرد آلویز عورت کے اوپر جو فزیکل اٹریکٹ ہوگا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا چیز پوائنٹ آف اٹریکشن ہوتی ہے وومن کے اندر؟ جو مرد پسند کرتا ہے اس کے اندر دیکھنا وہ ہے اس کے باڈی کرویچرز. عورت کی خوبصورتی اس کے کرویچر میں, کمر پتلی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں اس کے کرویچر میں. سرائی دار گردن ہے, کرویچر میں مرد کے لیے بیوٹی ہوتی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کرویچرز کو چھپا لو, ڈھانک لو, سینہ, کمر, سب کرویچرز. ڈھیلا ڈھالا ایسا لباس پہنو, ایسی سطر بناؤ اپنی جس میں تمہاری باڈی کی کرویچر بنوٹ کیا ہے وہ سامنے والے کو نظر نہ آئے. ایک. اب آگے بڑی زبردست بات کہی گئی ہے, اللہ, سوائے اس کے کہ وہ زینت جو ظاہر ہے. پڑھیے صاحب. اللہ, مگر اپنے شوہروں پر. نہیں مگر شوہر نہیں. اللہ یعنی آپ یہاں تک تو چھپانے کی بات ہو گئی تھی. زینت کیا چھپانے کا, یہاں پر ایک فیصلہ ہوا.
اب اللہ یہ کہہ رہا ہے سوائے اس زینت کے جو نمایاں ہے. او آبائہن. نہیں جی ما الا ما ظاہرہ. نہیں وہ نہیں آ رہا. نہیں آ رہا ہے یہ تو کنٹینیوشن ہے, وہ ختم ہو گیا. اللہ ما ظہرہ وہ ہاں الا ما ظاہرہ کدھر ہے وہ پڑھیا. وہ پیچھے ہو گیا. ہاں وہی پڑھیے. دوپٹے ہاں دوپٹے اپنے ڈال لے, سینوں پر ڈالے رہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. ہاں اور آگے پڑھیے. نہیں ظاہر نہیں کرنے کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر, حفاظت کی بات ہے. وہ ہو گئی نا پہلے, شروع میں ہو تو گئی. واہ, تو میں اگر دوبارہ اگر بولوں تو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ نہیں مطلب حفاظت کی بات ہے نا پہلے اس میں. ہوگا ارے بھائی اس میں یہ بولا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینتوں کو چھپائے الا اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہے. وہ کیا ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یار آپ سے. پہلے ارے پہلے ہوں گا تو پہلے پڑھو نا, کیا پرابلم ہے؟ کیوں آپ کی زندگی میں پہلے جو بول دیا نہیں پڑھوں گا دوبارہ؟ ارے ذرا کنفیوز ہو جاتا ہے. ذرا خاموش ہو جاؤ. اللہ بول کے اللہ ما ظہرہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں یار جب سے آپ کو, کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور کے لیے بیٹے کے لیے ہے نا وہ پڑھو. نہیں وہاں پر اللہ ہے نہیں. نہیں پہلے ہے. اللہ ما ظہرہ وہ ہو گیا نا بھائی. ہاں تو اس کو پھر ارے نہیں ہوا بھائی. اللہ ما ظاہرہ کی تشریح کدھر ہوئی ہے ابھی تک آپ کے پاس میں؟ آیت میں آگے بڑھ گئے تھے, الفاظ کی تشریح رہ گئی تھی. جی اللہ ما ظہرہ منہا ولیضربن. یہاں بات یہ کہی گئی ہے کہ عورت اپنے اوڑھنیوں کو اوڑھ لے, اپنی زینتوں کو ڈھانپ لے, الا ما اس کے علاوہ جو اس سے ظاہر ہے. ہاں اس سے ظاہر کیا رہتا ہے عورت میں سے, یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں صحیح ہے. آپ بولتے ہو پہلے ہو گیا, تو آپ کیوں پہلے ہو گیا تو دوبارہ پڑھیے. قرآن کو بولا گیا بار بار پڑھیے, اب کیوں بار بار نہیں پڑھنا چاہتے اس کو؟ دیکھیے مجھے عربی پڑھنی نہیں آتی, نہیں تو میں پڑھ لیتا. میرا ہینڈی کیپ ہے وہ. یہ عربی نہیں پڑھنا ہینڈی کیپ نہیں ہے. بہت جلدی جو آپ یہ ہو جاتے ہیں وہ ہینڈی کیپ ہے. نہیں صاحب, ہوتا یہ ہے کہ ایک پوائنٹ میں آپ کو ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوں. میں اللہ کی اس آیت کی روح کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. وہ روح اس میں چھپی ہوئی ہے, اس کو آپ نہیں کھولنا چاہتے. وہ آپ کو کیسا کیچ کریں گے صاحب, اس کو ٹائم لگے گا. نہیں مطلب آپ کے کنٹینیوشن دل چل میں رہا کیا ہے اس کے ہے بعد. وہ کیسا کیچ. اب دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ایک زینتوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا. عورتوں کو بتایا گیا کہ وہ عورتیں اپنی زینتوں کو ڈھانپ لیں, اپنے جیبوں کے اوپر وہ ضرب لگا لیں, الا اس کے علاوہ جو زینت ظاہر ہے. یہ بات کہی گئی ہے اس کے اندر. اب کون سی وہ جو زینت ہے جو عورت کی ظاہر ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں آپ لوگ. آپ کا مترجم وہ کر رہا ہے. آپ کا مترجم بولتا ہے وہ جو جیولری پہنتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے زینت اس کی, یا یہ بولتا ہے کہ جو برقع پہنی ہوئی ہے اس کے اندر سے کچھ جسم کا ابھار نظر آ جاتا ہے, وہ زینت دوسری ظاہر ہو رہی ہے اس کی. یہاں یہ کہا جا رہا ہے الا سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے. یہ کہا گیا ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عورت کا کیا ظاہر رہنا چاہیے؟ کون سی وہ زینت ہے جو اس کی دکھنا چاہیے؟ ظاہر. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات زینت کے خانے میں تو نہیں کہی گئی ہے, کسی اور زمرے میں کہی گئی ہے, لیکن قرآن کی آیت ایک آیت دوسرے آیت کی وضاحت کرتی ہے. یہ ہم جانتے ہیں جامع اصول ہے. تو یہاں ایک انفرینشیل بات ہے, میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی انفرینشیل بات ہے. اس آیت میں بات ڈائریکٹ نہیں کہی گئی. حاجی صاحب عادل بھائی آپ نکالیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5. مائدہ 5 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 6 نکالیے. ابھی یہاں سارے لوگ کہیں گے کہ کون سی زینت ہے جو ظاہر رہنا چاہیے. آپ خود کہیں گے 5 کیجیے. وہ وضو سے کنیکشن کی آیت ہے, اس کو پڑھیے. ہاں الیوم احل لکم الطیبات. ہاں اردو میں پڑھ دیجیے. جی جی. اور جب بھی تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو اے ایمان والو. یہ تذکرہ قرآن میں یہ پرابلم ہے نہیں. حاجی صاحب بالکل جو ایک آیت کا وہ چل جی. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو
اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم حالت جنابت بس غسل کرو۔ واپس پڑھیے۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے ایک لیے منٹ، اٹھو۔ اے ایمان والو، کون ہے ایمان والے؟ مرد اور عورت دونوں ہیں، ہاں، مرد اور عورت۔ ایمان والو، جب کبھی بھی قرآن اے ایمان والو کہے گی تو مرد اور عورت دونوں ہو جائیں گے۔ جب کبھی بھی مومنات کہے گی تو وہاں بات خصوصی طور پہ عورتوں کے بارے میں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر کہا گیا ایمان کے اندر مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ ان سے اللہ مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم صلاۃ کے لیے آؤ یا کھڑا رہو یا جو بھی کرو تو تم کیا کرو بھائی؟ چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو۔ چہرہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ یہاں سے یہ چہرہ ہے، اس کو دھو یہاں سے۔ کونی اس کو کہتے ہیں، یہاں تک کا کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، دونوں ہاتھوں، اور سر کا مسح کرو ایسے ٹچ کرتے ہوئے، جو اس کے اوپر ہاتھ گھمانا ہے، ایسے ہاتھ گھمانا ہے، سو دیٹ جو رگڑنا نہیں، ایسے ہاتھ گھمانا کہ ڈسٹ وسٹ۔ آپ دعوت میں گئے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یوں کرتے ہیں، یہ مسح کر رہے ہیں آپ اپنے سر کا، بس ہاں، ٹچ، اور اپنے ٹخنوں کو، ٹخنوں تک دھو، ٹخنوں تک پیروں کو دھو لو۔ نماز کتنی وقت پڑھتے بھائی؟ کتنی وقت اللہ میاں منہ دھلا رہا؟ کیا چیز مرد اور عورت کی ایکسپوز رہنا چاہیے جس کو دھلانے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہیں کو دھلا رہا بھائی؟ اس کے اوپر دھول مٹی جمتی ہے جا کے، اس لیے دھلا رہا۔ آپ کے بغل کے بال دھو نہیں بول رہا، آپ کے بشٹ اتار کے پیٹ دھو نہیں بول رہا، کچھ نہیں دھو بول رہا، پیٹ دھو نہیں بول رہا، یہ پرٹیکولر پارٹس بتایا جس کو دھو بول رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پارٹس ہے، چاہے مرد کے ہو یا عورت کے ہو، آلویز ایکسپوز رہنا چاہیے، کھلے ہوئے ہونا چاہیے۔ بات سمجھا؟ تو عورت کی وہ کون سی زینت ہے؟ اللہ ما زینتا، جو ظاہر ہے، وہ جو زینت اس کی ظاہر ہے۔ کون سی زینت اب ظاہر ہوئی عورت کی؟ چہرہ ظاہر ہوا، کونیاں ظاہر ہوئی، سر کے بال پورے کھلے ظاہر ہوئے، اس کے پیر۔ کیوں؟ آپ کا مولوی تو عورت کو نقاب لگا دیا، چہرہ ڈھانپ دیا، اور یہاں تک آپ پہنا دیا، اور گلوز بھی پہنا دیے بھائی، اس کو گلوز بھی پہنا دیے، آنکھ ایسے ایسے جو نکال کے ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے، چہرہ انسان کی پہچان ہے، فیس۔ آپ پاسپورٹ پہ کیا لگاتے ہیں یار؟ اتنی بڑی باڈی ہے، اس میں سے کیا لگاتے ہیں آپ پاسپورٹ پہ؟ ہاں، ابھی عادل بھائی کتاب کیا چیز کو پکڑ کے کیا چیز ہے جن کی کتاب پکڑی ہوئی؟ ہاتھ۔ کام کیسے ہوتا؟ ہاتھ سے ہوتا۔ ہاں، تو اللہ بول رہا ہے کہ چہرے کو ایکسپوز رکھو، بال کھلے ہونے چاہیے آپ کے، یعنی مطلب سر انکورڈ ہونا چاہیے، اور آپ کا گارمنٹ، عورت کی بات کر رہا ہوں، اس کا گارمنٹ کونیوں تک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب بولیں گے حبیب صاحب یہاں تک پہنانے میں کیا خرابی ہے؟ یہاں تک پہنانے کی بھائی، آپ میں اور عورت میں ایک فرق ہے۔ دن بھر میں سے آپ کتنے دیر یا کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے آگ کے کنارے کھڑے رہتے؟ ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو اسپینڈ بفور دا فائر؟ نن۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے اندر کبھی آگ کے سامنے کھڑا رہا۔ کیا بھائی کوئی ہے اس کے اندر جو کبھی آگ چولہے کے پاس جا کے آگ کے پاس کھڑا رہا؟ لیکن آپ کی بیوی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ تو بیچارے آدھا ٹائم تو کچن میں چلا جاتا ہے، ان کا کھانا پکاتی رہتی ہے وہ۔ ہاں، تو اگر یہ گارمنٹ لوز ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کام میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے اس کے لیے۔ تو اللہ بول رہا ہے یہاں تک، اور یقین مانیے میرے، اگر کوئی عورت یہاں تک کا اپنا گارمنٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی بھی عورت، دوسری عورت بھی، یعنی مرد تو چھوڑ دیجیے، دوسری عورت بھی اس کو یہ نہیں بولے گی کہ یہ بد احتیاطی کر رہی ہے۔ لیکن سلیو لیس پہن لے تو عورتیں بولے گی اس کو کہ بہت بگڑ گئی، بہت فیشن میں آ گئی بڈھی، لال کیا بولتے کیا، بڈھی گھوڑی لال لگام، ہاں بڈھی گھوڑی لال لگام بن رہی ہے بول کے بولیں گے اس کو۔
تو عورتیں خود بول دیں گی اس کے بارے میں، مرد کو تو چھوڑ دیجیے آپ. تو بھیا یہاں پر جو ایک بات بتایا گیا، ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے کہ عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھے، اپنے سر کے بال انکورڈ رکھے. مگر اپنوں میں نہ سب، مگر ہاں اپنوں میں کئی کو اپنوں میں نہیں صاحب، پورے بازار میں جانے میں. مسجد میں نماز پڑھنے میں جا سلاد کو جا رہا ہے، آپ مسجد کے اندر جا رہا ہے. بھائی کا مسجد تو جماعت نماز کے ساتھ میں پڑھا، جماعت کے ساتھ میں پڑھا رہا. اچھا پوائنٹ بولے وکیل صاحب، سلاد کے ہنستے ہیں یہ تو کھلا. ویری گڈ. سب مل کے پڑھنا ہے. پھر اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنی پریکٹیکل بات بتایا. اب آپ دیکھیے، اب آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں کہاں پر رکھوں؟ سورہ نور، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پڑھیے صاحب. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چہرہ کھلا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. قرآن سے پوچھیں گے ہم لوگ. اس سے پہلے ایک آیت دینا تھا اپنے شوہر سے، اپنے بچے سے بولتے. وہ کون سی زینت چھپانی ہے؟ وہ فضول یہ زینت ہے. ایک زینت اندر چھپی ہوئی ہے، ایک زینت یہاں پر ظاہر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی روڈ پہ چلے گی تو وہی سے کون سی؟ تو کھلے بال رکھ کے. بالکل سر کے اوپر کوئی کور کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کہہ رہی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں. اپنا چہرہ کھلا رکھ کے چلے ہو، لوز گارمنٹ پہنے، اپنے جیبوں کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگا کے رکھے، لوز گارمنٹ کے اندر جائے وہ. میں ایک دوسری وضاحت کر دوں یہاں پر. یہ بات تو ظاہر کیا ہوگا، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا آپ کو. یہ جو جیبوں پہ ضرب لگاؤ کہا گیا، یہ کیا چیز ہے؟ بلا شبہ ایک معنی یہ ہے کہ عورت کا جو بریسٹ ہے وہ ایک اوڑھنی سے کور ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کے لیے اس کے اندر سے کرویچر کی زینت ہوتی ہے، تو وہ عورت چھپانا چاہیے. وہ حیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک زینت کا پورشن ہے جو اس نے کور کیا. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ضرب کرے اپنے جیبوں پر. اچھا ابھی اگر اس کی تھوڑی اسکروٹنی اگر کریں گے تو جیب کا لفظ یہاں پر ڈویل آیا ہے یا پلورل آیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. ڈویل آیا، جوئے بہن. ڈویل ہے، خیر وہ ایک بات الگ ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، عورت کی جو سائیکالوجی ہے وہ مرد سے الگ ہے. میں نے آپ سے ابھی کہا کہ وہ ایموشنلی چارجڈ ہوتی ہے، اس کے پاس میں دنیا بھرے کی ہر ایک کی انفارمیشن ہوتی ہے. بہت ڈینجر چیز ہے. آپ سنے ہوں گے کہ بھائیوں میں جھگڑے کس کی وجہ سے ہوئے؟ چوٹیوں کے جھگڑے بولتے ہیں اس کو. یہ عورتوں کی وجہ سے جھگڑے. باپ بیٹے الگ کس کی وجہ سے ہوئے؟ عورتوں کی وجہ سے. تو یہ سوسائٹی میں ہے. عورت کی یہ ویکنیس ہے کہ اگر وہ اپنے بصیر کو، اپنے انسائٹ کو دبائے ہوئے نہیں رکھے گی، اس کی چغلی اس کے سامنے، اس کی چغلی اس کے سامنے، وہ پاکٹ کھول رہی ہے اس کو دے رہی ہے، یہ پاکٹ کھول رہی ہے اس کو دے رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا فساد سے بھر جائے گی. تو عورتوں کو خاص طور سے انسٹرکشن دیا گیا کہ اپنے انفارمیشنز کو دبا کے رکھو. تم یہ جا کے اس کی شرفو بھائی کی لگا رہے، ان کے ساتھ میں ان کی لگا رہے، ان کے ساتھ میں سارے جھگڑے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو عورت کو بتایا گیا کہ بھیا اس پہ تم قابو رکھو. اب چہرہ کھلا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قاری نعیم صاحب کا جو سوال ہے، میں قرآن کے 2 ریفرنس پوائنٹ اور دوں گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 3. دو 3 4 شادیاں کرنی ہیں، 2 3 4 نکاحیں کرنی ہیں. وہ نکاحیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہ ایک الگ بات ہے. اس آیت سے میں صرف ایک ہی پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تم کو بھلی لگے. بھائی آیت پڑھیے، عربی میں پڑھیے صاحب. نساء کی 3 نمبر. ہاں 3 نمبر. وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ. جی ہے. اور تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو، ہاں ان میں سے 2 3 4 تک نکاح کرو. ہاں. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو. جو تم کو پسند ہو. جی. کیسے پسند کریں گے بھائی؟ اندیشہ. آپ سوچئے ایک عورت جو ہے روز میرے گھر کے سامنے سے جاتی ہے، ہاں برقع ورقع پہن کے، پورا اوپر کورڈ ہے. اب میں اپنا رشتہ بھیجنا چاہ رہا ہوں اس کو، کہ میں اپنا رشتہ بھیجانا چاہ رہا ہوں. اور ان کا خیر گھر کا پتہ ہوتا نکال کے ان کے گھر تک کا میں ہمارے کسی کو بھیجا، گھر والوں کو جاؤ بھائی میرا رشتہ دے کر آؤ.
تو بولے صاحب وہ جو ایک خاتون جو برقعے میں جاتی ہے تو چہرہ پورا ڈھکا ہوا ہے، بس روز 11 بجے نکلتی ہے یہاں سے، وہ آپ کے گھر میں جاتی ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ بولا کیا پاگل ہو گئے، میری اماں ہے وہ، ہاں تم برقعے میں اماں ہے بیٹی ہے، کہاں سے بجانے جائے گی وہ، ہاں کیسا رشتہ بھیجیں گے آپ، کیسے جانے؟ کئی جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ رسول کی بیویوں کو چاہیے، ان کی یعنی جو عورتیں رسول کی، وہ جب بازار جائے یا باہر جائے تو وہ اپنے وہ ایک جلباب ڈال لے اوپر سے، تاکہ وہ پہچان لی جائے کہ یہ رسول کی عورتیں ہیں، تاکہ رسول کی عورتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ تمام مسلم اسکالروں سے پوچھے، بولے صاحب پردے کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن میں 2 ہی آیت ہے، ایک سورہ نور کی آیت ہے اور سورہ احزاب کی وہ ایک آیت ہے جس کے اندر بتایا گیا صرف 2 ہی آیت ہے۔ کتنی آیت ہے پردے کے بارے میں سنے آپ؟ مریم کا پردہ معلوم تھا آپ کو؟ پھر تب آپ سوچئے، ابھی تو یہ لیکچر بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے۔ میں آپ سے ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو حجاب بتایا گیا ہے، حجاب دراصل عورتوں کے لیے کچھ فزیکل حجاب کی بات ہوئی، اس کے اندر ہم لوگ یہ بات جانیں کہ عورت کون سی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے، کونیوں تک آ کے ہاتھوں کو کر سکتی ہے، سر کھلا رکھ سکتی ہے، اور ڈریس اس کا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور اپنے جو بریسٹ ہے اس کے اوپر اوڑھنی کا ضرب لگائے، کرویچرز اس کے نظر نہ آئے، ہاں۔ اور سب سے خاص بات اس کے اندر یہ ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی بصیر کو وہ نیچے رکھے، اپنی بصیر یعنی اپنے انسائٹ کو نیچے رکھے، کیونکہ عورت ایک ایسی بلا ہے، عورت سے مرد جب بات کرتا ہے تو عورت اگر سادے سیدھے طریقے سے بھی اگر کہہ رہی ہے تو عورت مرد اس کے غلط میں نہیں نکال لیتا، اگر پوچھنے کا لہجہ اس کا تھوڑا سا کا رسیلا ہوگا یا لچکدار ہوگا تو مرد اس کے دوسرے میننگ نکال لے گا، یعنی جس کو یہ کہتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ تمہاری طرف آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس کے میننگ غلط نکال۔ ان کو عورتوں کو یہ بھی کہا گیا کہ جب گفتگو کسی غیر مرد سے کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی بیلنسڈ ہو کر کریں، اور اپنے ایموشنز کو غیر مردوں کے سامنے اوپن نہ کریں، سوائے اس کے، سوائے اپنے شوہر کے۔ اب آپ اپنی زینت سے مراد آپ لے لیے باڈی کی بیوٹی نہیں، تمام وہ ایموشنز ہیں آپ کے اندر جو موجود ہیں ان کو آپ ایکسپوز نہ کریں۔ اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو کسی ایک کے ساتھ، یا تو شوہر کے ساتھ، یا تو باپ کے ساتھ، یا تو بھائی کے ساتھ، یا تو اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ایموشنل اٹیچمنٹ جس کو بولتے ہیں نا، کہ جس کو بولتے ہیں کنفائڈ کرنا، کہ بھئی میں ایک عورت چاہتی کہ میرا کوئی رازدار ہو جس سے وہ اپنے جذبات کو شیئر کر سکے، تو اللہ وہاں بول رہا ہے کہ وہ شیئر کر سکتی ہے اپنی زینت، سوائے ایک، یا تو شوہر سے، یا تو اپنے باپ سے، یا تو اپنے بھائی سے، یا تو اپنے سسرے سے، یا تو اپنے بیٹے سے، ان سے۔ باقی سب کے سامنے وہ بہمہ کا تماشا نہ کرے۔ تو بہرحال یہ لیکچر تو بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، تو میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اس بیان اس واپس کنکلوژن دیتا ہوں آپ کو پوائنٹ کا۔ اللہ کے کلام کی روح ہم کو جب تک کا نہیں مل سکتی ہے جب تک کا کہ مریم کا ماڈل ہم اختیار نہیں کریں گے، بشری کلام سے پردہ نہیں کریں گے، ان کے قولوں اور اقوالوں کے دیوالے نہیں چھوڑیں گے، ان سب سے پردہ کریں گے، اللہ کی کتاب کی طرف آگے بڑھیں گے، تو اللہ ہم پہ ایک احسان کرے گا کہ اللہ ہم کو اپنی روح سمجھائے گا اپنے کلام کی۔ یہ جب ہم کو روح ملے گی تب اللہ کی آیتوں میں ہم جی سکیں گے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت، رحمت، نور، برکت اور صراط مستقیم ہو۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی مچھلی کے آنکھ پہ نظر ہونا، بالکل مچھلی کی آنکھ پہ نظر ہونا صاحب۔ بھائی عادل بھائی معافی چاہتا ہوں بھائی،